Now, Bismillahirrahmanirrahim. Verse number 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. Means, let's go on with the simplest translation for now. वाइज जालना, और जब हमने बनाया, बनाया या लाया, या तुम, टू मेक समथिंग, ठीक है, इन टू मेक समथिंग और टू ब्रिंग समथिंग, टू टू हाईलाइट समथिंग, ठीक है। जालना, जब हमने बनाया, अलबैता मसाबतन लिन्नासी व अमन, एक घर को, मसाबतन लिन्नास, इंसानियत के लौटने के लिए, व अमना, एक सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, तो तुम मुख्तस करो मकाम इब्राहीम को, मुसल्ला मीन्स सलात के लिए, उस मकाम को आप मुख्तस करें। व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माइला, और अल्लाह ताला ने वादा किया इब्राहीम और इस्माइल से, ठीक है, अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काइस सुजूद, ठीक है, कि इसको ताहिरा का मतलब है पाक करो, ठीक है, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को कहा जा रहा है इसको पाक करो। बैतिया, ताहिरा बैतिया, मेरे घर को पाक करो, लित्ताइफीना, और तवाफ करो, वल आकिफीना, और इसमें आकिफीना का मतलब होता है इसमें आप रुको, ठीक है, इसमें स्टे करो, इसमें आओ, ठीक है, यानी कि एतकाफ पे बैठो। वह रुकाई, और रुकू करो, सुजूद और सजदा करो। मोटी मोटी सिंपल सिंपल वर्स है। Now, before I get into the linguistics or some things, I want to give you guys a chance. Anybody who have any idea or any points they want to add just from this thing. Let's see who gets something. इसमें ना अस्सलाम वालेकुम। इसमें ना आपने कहा कि इस जगह को आप पाक करें, ठीक है। Uh, ताहिरा बैतिया मतलब मेरे घर को पाक कर। आगे आपने क्या फरमाया? मेरे घर को पाक ताहिरा, करो। मेरे घर को पाक करो, लित्ताइफीना, और इसका तवाफ करो, वल आकिफीना, और इस नहीं, नहीं नहीं, इसका मसला ये बनता है कि आप मेरे घर को पाक करें, यानी कि मेरे घर को पाक करो, ये अमर है लित तवाइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, या वल आकिफीना, और एतकाफ करने वालों के लिए। ये मुझे लगता है कि हम्म इसका तर्जुमा जरा ऐसे बनेगा, जरा इसको देख लेंगे आप। या नहीं, यही बनेगा, क्योंकि पीछे अहद की बात हुई है ना, तो वो अहद की एक्सटेंशन की बात होगी। अहदना नहीं इला नहीं, इब्राहिम अहद है व कि आप इस्माइला। पाक करें। नहीं नहीं, आप हाँ जी, पाक वो करें, उनसे अहद लिया कि आप पाक करें, आप तवाफ मेरे करने घर को वालों पाक के लिए, करें। तवाफ करने हाँ वालों के जी, लिए, तवाफ करने वालों के लिए और एतकाफ एतकाफ वालों के करने लिए, वालों और रुकू करने वालों के लिए, और सजदा करने को। वालों के लिए, हाँ, ये ठीक है। तवाफ करने का हुक्म है, और हम्म ये बाकी किसके लिए है, वो उनकी डेफिनेशन हम्म, है ठीक जी। है। गुड पॉइंट, थैंक यू, आई मिस दिस वन। ओके, एनीबडी एल्स? मेरी गलतियां पकड़ा करो अल्लाह के नेक बंदो। हमजा भाई क्या चेंज हुआ है समझ नहीं आया, ट्रांसलेशन में आप बता देंगे? ट्रांसलेशन में ये था कि आई बेसिकली इंक्लूडेड के तवाफ, एतकाफ, रकू और सजूद, इन चार चीजों का हुक्म है। लेकिन इन चार चीजों का हुक्म अल्लाह ताला ने इस ट्रांसलेशन में डायरेक्टली नहीं दिया, उस पे किनाया है, ठीक है। जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो है हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल, आप मेरे घर को पाक करो, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, और सजदा करने वालों के लिए, यानी जो लोग आके ये सारा काम करेंगे, आप पे जिम्मेदारी डाली गई है हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल पे, कि आप मेरे घर को पाक करो, ठीक है। तो इस पे जो बाकी चार कैटेगरीज हैं, वो ऑर्डर तो बाकी मुसलमानों को सॉर्ट ऑफ मिलता है, लेकिन किनाया करके मिलता है। डायरेक्ट जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट सही।
Okay. Any other point? Okay. Now, सबसे पहले तो ये मतलब पाकी का बहुत ज्यादा हुक्म है ना कि मतलब अल्लाह ताला ने सफाई को बहुत पसंद किया अपनी तमाम इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने इसमें सफाई को बहुत अहमियत दी, और इसके हम्म, बगैर बाकी चीजें नामुकम्मल हैं। हाँ, लेकिन जो सफाई है उसका ऑर्डर बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया? अंबिया को क्यों दिया? हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को क्यों दिया? जाहिर है वो लीड है ना, और उन्होंने ही इस बनाया। जब जाहिर है मक्का मुअज़्ज़मा साहब वहीं से उन्हीं को हुक्म हुआ था, तो फिर उनको ये हुक्म दिया गया, तो जाहिर है उनको तो लेके चलना था। उन्होंने ही इस घर को पॉइंट आउट किया वो सब, जब हजरत ये हजरत इब्राहिम ने दूसरी दफा इनको आबाद किया था ना, तो उनके हम्म बेटे ने इस्माइल ने तो इस तामीर भी किया था। तो इस वजह से ही उन्हें ये हुक्म दिया कि अब आप यूं करें, आप इसको ऐसा करें। हम्म ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है, अभी जब मैं बात करूंगा तो प्लीज इसको इस तरह से ना लीजिएगा कि आई एम डिसरिस्पेक्टिंग दीज प्रॉफिट्स, हम्म, लेकिन आई एम हम्म, जस्ट here to make this point very clear. इला इब्राहिमा व इस्माइला अन तहरा बैतिया मीन्स कि अल्लाह ताला बेसिकली हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को कह रहे हैं कि यू बिकम जैनेटर्स फॉर माय हाउस। ठीक है। नाउ, हमारे मुताबिक person who is a janitor, a person who is in the cleaning crew, is supposed to be the least form of respectful work. ठीक है। आप हाउस हेल्प देख लो, आप ऑफिस में देख लो, कहीं पे भी द पर्सन हु क्लीन्स समथिंग इज कंसिडर्ड टू बी अमंग्स द लोएस्ट ऑफ द लो। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे क्लेanलीनेस को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि देखो, ये अल्लाह ताला के घर को क्लीन करना, ठीक है, आप अल्लाह ताला के घर को साफ करें, या बाय एक्सटेंशन अपने घर की सफाई करना, अपने आप की सफाई रखना, ये कोई भी कमतर काम नहीं है। ठीक है। आप अगर कहीं पे किसी क्लीनिंग ड्राइव के अंदर जाते हो, कोई इस तरह का काम करते हो, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि लोगों के घर जाके साफ करना शुरू कर दो, उनको तरगीब दो भाई अपने काम खुद करो, लेकिन if let's say there is a common path and you are going there with a hand stick and you are cleaning something, if you are going if you have some wrappers in your car and you don't throw it around, ठीक है, कि जस्ट उसकी उस एरिया की उस जगह की क्लेanलीनेस मेंटेन रहे, ठीक है, एंड उनके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट ऑब्वियसली मक्का मुकरमा के अंदर मस्जिद अल हराम, और मस्जिद अल हराम के बाद फिर तमाम बाकी मसाजिद, उसके बाद आपके अपने घर कॉमन प्लेसेस, इनकी अगर आप सफाई करते हो तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ कमांड विच अल्लाह पाक गिव टू द prophets. ठीक है। एंड दिस इज नॉट समथिंग टू बी लुक डाउन अपॉन कि यार इसको देखो ये बंदा ऐसे कर रहा है, नहीं, अगर वो बंदा इस तरह से काम कर रहा है यू शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन कि यार ये बंदा ये काम कर रहा है तो मुझे भी ये वाला काम करना चाहिए। ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को ये वाला काम करने को कहा है तो दिस इज नॉट समथिंग जो कि हमें अपनी वर्ल्डली सेंस के अंदर एक डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से देखना चाहिए। दिस इज समथिंग विच शुड नॉट ओनली बी हाईलाइटेड बट इट इज समथिंग दैट शुड बी प्रेज्ड, क्योंकि अंबिया ये काम किया करते थे। ठीक है। I hope you guys got my point loud and clear, and I'm not disrespecting anybody, but हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू व्हाट स्टैंडर्ड्स अल्लाह पाक हैज गिवन अस। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द वर्स अ बिट डीपर। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट क्लॉज पहले उठाते हैं, वाइज जालनल बैता मसाबतन लिन्नास, इधर तक सुन लेते हैं, वाइज जालनल बैता। ठीक है। और जब हमने घर को बनाया मसाबतन लिन्नास, इंसानों के वापस आने की जगह। नाउ, मसाबा कहते हैं किसी ऐसी चीज को जहां से आप ओरिजिनेट हुए हो और वहां आप अभी वापस लौट के जा रहे हो। ठीक है। जैसे जो कुछ फिशेस हैं उनकी बर्थ प्लेस एक जगह पे होती है, एंड देन दे मूव अराउंड द ओशन, एंड व्हेन द ब्रीडिंग सीजन कम्स तो दे ट्रेवल बैक टू द प्लेस जहां से उनकी बर्थ हुई है।
they are not basically going somewhere, they are returning back to their home. ठीक है. while जालना बैता मसाबा, आप वापस आओ अपने घर की तरफ. ठीक है. वापस नहीं आओ. बनाया गया उस घर को एक मसाबा के, जहां पे लोग वापस आते हैं. मसाबतन लिन्नास, जहां पे इंसानियत जनरली सारे लोग वहां पे पलट के वापस आते हैं, कि वहां से ओरिजिनेट हुए थे और अभी वहां पे वो लोग वापस आएंगे. इसमें वही बात, फेयरली सिंपल क्वेश्चन. मस्जिद, मक्का मुकरमा। मक्का मुकरमा, ये तो हम मुसलमान है ना, तो हमें पता है. हाँ लेकिन ये सूरह जो है ये मदीना में नाजिल हो रही है. टारगेट ऑडियंस मोस्टली ज्यूज है. ज्यूज के मुताबिक बैत क्या था? मुकद्दस बैतुल बैतुल मकदस। मुकद्दस. नाउ बैतुल मुकद्दस इज इन जेरूसलम, राइट. और इसके पीछे जो हमने पूरा सेक्शन नंबर 3 किया है, वर्स नंबर 40 से लेके वर्स नंबर 102 तक, दैट वाज लाइक द होल केस ऑन बनी इसराइल. और उसके बाद फिर वर्स नंबर 103 तक, सॉरी, और फिर वर्स नंबर 104 से लेके वर्स नंबर 122 123 तक उन्हीं बनी इसराइल की जितनी चीजें थी उनको सॉर्ट ऑफ जवाब दिया गया. अब जब यहाँ पे ये वाली आयत स्टार्ट हुई है, वाइज जालना बैता मसाबतन लिन्नास, उनके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? बैतुल मक़दस. कि अल्लाह ताला ने अपना घर बैतुल मक़दस को भी बताया. ठीक है. कि हमारे लिए बीच में बैतुल मक़दस था जो बनी इसराइल थे. अब उसके बाद आगे क्या आता है? वह अमना. अब हम दोनों केसेस लेके चलें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हम तो दिमाग में बैतुल्ला लेके चले ना, खाना काबा लेके चले, मस्जिद हराम लेके चले. लेकिन थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ज्यू. ठीक है. वैल जालना बैता मसाबतन लिन्नासी व अमना, कि अल्लाह ताला ने उस घर को बनाया जहाँ पे लोग बार बार वापस आते हैं, नंबर एक. नंबर दो, व अमना, और उसको बनाया प्लेस ऑफ सिक्योरिटी. मसला ये था कि जेरूसलम वाज नॉट सिक्योर. जेरूसलम जो था उस पे इस्लाम आने से पहले 4 से 5 दफा अटैक हो चुका था. बेबीलोनियन सिविलाइजेशन ने अटैक किया था, रोमन सिविलाइजेशन ने उसके ऊपर अटैक किया था, पर्शियन सिविलाइजेशन ने उसके ऊपर अटैक किया था. उस मल्टीपल उसकी वो ओनर्स जो हैं वो चेंज हुए. ठीक है. जब रोमन्स ने अटैक किया था, तो जो हिस्टोरियंस हैं वो लिखते हैं कि जेरूसलम की कोई दो ईंटें जो जोड़ी गई थी वो जुड़ी हुई नहीं थी. मतलब कि तमाम ईंटें उखाड़ के फेंक दी गई. ये वहां की हालत है. तो दैट कैन नॉट बी व अमन. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट. तो यहाँ पे आके उनका जो एक माइंडसेट था कि जेरूसलम के बारे में बात हो रही है, वो इधर आके शैटर हुआ. सबसे पहला. दूसरा, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और आप मकाम इब्राहीम को बनाओ नमाज की जगह. मुसल्ला मीन्स नमाज की जगह. अब मकाम इब्राहीम को जब आप नमाज की जगह बना रहे, ठीक है, तो मकाम इब्राहीम जेरूसलम में एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. बैतुल मक़दस के अंदर कोई भी ऐसा मकाम नहीं है जिसको आप मकाम इब्राहीम बोलो. तो उनका जो एक माइंडसेट है वो इधर भी आके शैटर हुआ. अब मकाम इब्राहीम अगेन मकीम होना, कोई भी बंदा कहाँ मकीम होता है? बैत में. ठीक है. तो कोई ऐसा घर जो हजरत इब्राहीम ने बनाया था, अब वो ये वाली भी जो चीज है ये वहां पे नहीं है. ठीक है. इधर फिर एक और बड़ा मसला बन जाता है. वो क्या बनता है कि मकाम इब्राहीम के साथ एसोसिएटेड लोग एसोसिएट करते हैं हिजर अस्वद को. ठीक है. कि जो मुसलमान हैं उनको तो कहा गया है कि मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ, तो ये इस आयत से लोग अक्सर ये मीनिंग, नॉट मुस्लिम्स बट नॉन मुस्लिम्स, ये निकालते हैं कि ये देखो ये लिखा हुआ है कि मकाम इब्राहीम, और मकाम इब्राहीम के सामने जो है वो जो वो है हिजर अस्वद है वो लगा हुआ है, तो आप लोग तो उसकी इबादत करते हो. ठीक है. तो उसके रिस्पॉन्स में फिर सूरह काफिरून सूरह इखलास वो आई थी कि हम उसकी इबादत नहीं करते, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं. और ये मुसल्ला का मतलब जगह है. ठीक है. कि उस जगह को भी आपने कोई वहां पे
پلر نہیں بنا دینا وہاں پہ، کوئی آپ نے کوئی بت نہیں بنا لینا وہاں پہ، کوئی اور شگوفہ نہیں کھڑا کرنا کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ ایک مقدس جگہ ہے تو ہم نہیں جائیں گے، نہیں، اس کو آپ مصلی، اس کو آپ نماز کی جگہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو جیوز ہیں ان کا ایک دوسرا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ شیٹل ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ، وہ مائنڈ سیٹ ان کا شیٹل ہونے کے ساتھ ساتھ جو دوسری ان کو ایک ڈز لگی، وہ کیا لگی کہ ابھی یہاں تک، اس پوائنٹ تک قبلہ کے چینج ہونے کی آیات نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اب جب قبلہ کے چینج ہونے کی آیات نہیں آئی تو جو مسلمان ہیں وہ پرے کرتے تھے، عبادت کرتے تھے جروسلم کی ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے، کیونکہ بیت المقدس پہلا قبلہ وہاں پہ تھا جب یہ والی سورہ آئی تھی، تو ابھی تک تو تحویل قبلہ کی آیات نہیں آئی۔ دوسرا، یہاں پہ جو نان مسلم جو جیوز ہیں ان کے مطابق تو ایک دوسرا ان کے ساتھ پہ بم پھٹا کے جی یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کس بیت کی بات، کس گھر کی بات کر رہے ہیں؟ تو آبویسلی کسی اور گھر کی بات کریں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سیل ڈالی وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے، ان طاہرا بیتیا، کہ میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین والعاکفین ورکع السجود، یہ چار کام کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اب ادھر نا دو سٹوریز بنتی ہیں، ایک سٹوری کہ اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بات آئی ہے تو دس مینس کہ اس گھر کی بات ہو رہی ہے جو ویلی آف بکا میں تھا، اکارڈنگ ٹو بائبل ویلی آف بکا کو بھی پرومیننسی دی گئی ہے، تو ویلی آف بکا کی بات ہو رہی ہے۔ مکہ کا ایک اولڈ نیم ہیبرو کے اندر بکا بھی یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب چلیں یہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ ایک میں اسٹوری سناتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا بائبل، ٹھیک ہے۔ اب بائبل اس اسٹوری کو ریلیٹ نہیں کرتی حضرت اسماعیل کے ساتھ، دے تھنک اٹ ایز اے فینٹیسی اسٹوری، ٹھیک ہے، کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک زمانے میں ایگزسٹ کیا کرتی تھی، ابھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون ہے حضرت ابراہیم کی جو وائف ہے، شی جو سوری ویلی آف بکا ہے، ویلی آف بکا جو ہے وہ ڈیزرٹ میں ایک بیرن ایریا کے اندر ایک ویلی ہے جس کے اندر ایک اسپرنگ ہے، ٹھیک ہے، اسپرنگ آف واٹر، اور اٹ از بٹوین ٹو ماؤنٹینس آف سفورا، آف مورا اینڈ سفور، ٹھیک ہے۔ اب مورا اور سفورا از بیسیکلی صفا اینڈ مروا، ٹھیک ہے، اینڈ بکا بیسیکلی از مکہ، اینڈ دا اسپرنگ از بیسیکلی آب زمزم۔ بٹ what these people have basically tried to do is اس کو ایمبیگوس بنانے کا مقصد کیا تھا پورے بائبل میں، کہ بائبل کے اندر ان کو ایک کانسیپٹ دینا تھا کہ جو حضرت اسماعیل ہے ہی از دا کرسڈ سن، ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل جو ہیں وہ ایک کرسڈ لینیج ہے، وہ ایک ایسی لینیج ہے جو ملعون ہے۔ اصل میں جو جن کے بارے میں ایک بشارت دی گئی تھی حضرت ابراہیم کو، وہ لینیج بنی اسرائیل تھی، وہ لینیج حضرت اسحاق سے آئی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ الیجٹمیٹ وائف تھی حضرت ابراہیم کی، کیونکہ حضرت ابراہیم کا نعوذ باللہ جو ایمان تھا وہ کمزور تھا، اینڈ جو اسی طرح جو حضرت اسماعیل ہیں ہی از دی الیجٹمیٹ سن، وہ کہتے ہیں کزنس لیکن وہ کہتے ہیں الیجٹمیٹ سن، اس لیے حضرت اسماعیل کی جو پوری کی پوری لینیج ہے یہ پوری کی پوری لینیج کرسڈ، ٹھیک ہے۔ تو ادھر سے، اور اس کی وہ ریزن دیتے تھے کہ اس کے اندر سے کوئی نبی ابھی تک آیا نہیں، اور ابھی ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب بنی اسماعیل میں سے کھڑے ہیں تو ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کرسڈ لینیج، ٹھیک ہے، گھٹیا لوگ، عرب کو وہ لوگ جو نان بنی اسماعیل ہے، جو ان کا خاندان نہیں ہے، ان کو وہ کنسیڈر کیا کرتے تھے کہ دیز پیپل آر جینٹائلس، جینٹائلس مینس کم تر لوگ، ٹھیک ہے، بدو کہہ لو، ٹھیک ہے۔ حمزہ تو حمزہ بھائی جی، عیسائی اس طرح کنسیڈر کرتے تھے یا یہودی کس کی بات آپ بتا رہے یہودی کی میں بات کروں، یہودی اور عیسائی دونوں اسی چیز کو کنسیڈر کرتے تھے، کیونکہ جو عیسائی ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں سے، لیکن عیسائیت میں پھر بعد میں یہ ہوا تھا
کہ انہوں نے ایک کہانی بیچ میں یہ کرائی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بعد ان کے جو حواریون نے، ان حواریون نے 11 کتابیں لکھی. وہ 12 کتابیں لکھی. وہ 12 کتابیں لکھنے کے بعد جو اینڈ والی 4 ہیں وہ ایسے لوگوں نے لکھی جو بعد میں سینٹس آئے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پیر صاحب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ولی اولیاء ہوتے ہیں. تو وہ 4 ولی اولیاء تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود، ان کے ہاں تو وہی کا کانسیپٹ نہیں نا، اللہ تعالیٰ خود آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جیسس خود آتے تھے، ان کو بتاتے تھے. تو وہ جو 4 ہیں، جان، پال، میتھیو اور ایک اور، یہ جو 4 ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بولا کہ دیکھو، بنی اسرائیل والے تو جیوز ہیں، وہ ہمیں ویسے ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ نعوذ باللہ ایک پراسٹیٹیوٹ کے بچے ہیں، وہ بھی لیجٹمیٹ ہے. تو انہوں نے بولا کہ دیکھو، حضرت عیسیٰ آئے تھے بنی اسرائیل میں، ہم پوری دنیا میں جا سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ جینٹائل والا جو کانسیپٹ تھا ان کو ختم کیا تھا تاکہ وہ یہ پاپولیرٹی گین کریں. اور اسی کی بیس پہ آگے پھر جو رومن امپائر ہے اس کے ساتھ مل کے جو کرنٹ فارم آف کرسچینٹی ہے، دیٹ از بیسیکلی رومن میتھولوجی پلس کرسچن میتھولوجی. ٹھیک ہے، یہیں سے آپ کو سانتا کلاس بھی ملے گا، یہیں سے ایسٹر آئلینڈس بھی ملے گا، ان کے ہیلوئین بھی یہیں سے ملے گا. ان کا سب کچھ آپ کو رومن میتھولوجی اور جو کرسچن بائبل ہے، ان دونوں کو پلس کر دو تو آپ کو یہ چاروں کی چاروں بک سمجھ آ جائیں گی کہ کہاں سے نا. لیکن جو میجورٹی تھی بنی اسرائیل کی، جیوز کی، وہ جینٹائلز کنسیڈر کرتے تھے، آج تک جینٹائلز کنسیڈر کرتے ہیں. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڈینس ہے وہ بھی جیوز تھے. تو دیو کنسیڈرڈ کہ بنی اسماعیل گھٹیا، گندے، غلیظ لوگ. اینڈ اللہ پاک از سیئنگ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ. ٹھیک ہے، طاہرہ اگین طہارت سے، پیورٹی سے نکلا ہے. ایک کنایا ملتا ہے کہ جس کو تم غلیظ سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایکچولی میں اس کو آرڈر دیا تھا کہ میرے گھر کو پاک کرو. مینس کہ وہ غلیظ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو تم لوگ اپنا تھوڑی سی عقل درست کرو. اور دس واز بیسیکلی دا فائنل اسٹیمپ کہ جی ابھی یہ چیز ایسے چل رہی. ٹھیک ہے، اچھا، یہ آخری والے 4 پہ ہم ابھی آتے ہیں. یہاں تک جو جیوز کی مینٹالٹی تھی وہ سمجھ آ گئی، اس میں کوئی کوشچن؟ جب بھائی خانہ کعبہ تو اس وقت بنا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ جو جیوز کا جو ایرا آیا سب، اس میں وہ کیسے کنسیڈر کرتے تھے، مطلب کیا سمجھتے تھے خانہ کعبہ کو؟ اس وقت تھا تو نا خانہ کعبہ پریزنٹ؟ ہاں تو صحیح، لیکن 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، یہ والی آیت ہے، اس کے اندر مسابہ سے لوگ کنایا کرتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2، لوگ کنایا کرتے ہیں ایک حدیث ہے کہ آیت ہے کہ خانہ کعبہ از مسجد الاولی. ٹھیک ہے، تو پہلی مسجد جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھی. اس کے بعد بیچ میں بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا. ٹھیک ہے، ان 2 چیزوں سے کنایا کیا جاتا ہے کہ جو پہلی مسجد بنی، پہلی اول مسجد جو بنی، جو obviously حضرت آدم نے بنائی ہوگی، دیٹ وڈ ہیو بین خانہ کعبہ. ٹھیک ہے، بیکاز حضرت آدم جو ہے ان کا جو لینڈنگ پلیس ہے وہ بھی عربیہ بنتا ہے. اب اگر انہوں نے بنائی، اس کے بعد یہ ڈسٹروائے ہو. ٹھیک ہے، ڈسٹروائے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کی جب ہم آگے بھی پڑھیں گے تو آئے گا کہ حضرت ابراہیم نے بنیادوں سے اٹھا رہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی ایک چیز بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں سے تم ڈگنگ سٹارٹ کرو تو بنیادیں نیچے مل گئی اور انہوں نے اوپر خانہ کعبہ بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ پیچھے والا ایک کیس بنتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا جب خانہ کعبہ بنا دیا گیا؟ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کے ٹائم پہ جب بنایا گیا، ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم کے ٹائم پہ بنانے کے بعد نماز اس ٹائم پہ اس طرح سے نہیں تھی جیسے ابھی ہماری. ٹھیک ہے، اور اگر تھی بھی تو اس کو بھلا دیا گیا، کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے یہاں پہ تو تھے حضرت اسماعیل. بنی اسرائیل اس طرف آئے نہیں، نہ حضرت اسرائیل آئے، حضرت یعقوب آئے، نہ حضرت اسحاق آئے. ادھر آتے تھے صرف حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے، وہ تھے وہاں پہ. تو ان کی جو آگے فردر اولاد ہے حضرت یوسف کے بعد جو آگے اولاد ہے، انہوں نے یہ والی چیزیں چھوڑ دی. انہوں نے نماز پڑھنی بیسیکلی چھوڑ دی. اور جب پھر حضرت موسیٰ آئے، ان پہ جب دوبارہ صلات کا حکم آیا، تو وہاں پہ جو صلات کا حکم حضرت موسیٰ کو ملا وہ جلوسلم کی طرف ملا. However، یہاں پہ اس ایریا کے اندر اولاد اور جو وہاں پہ قبیلے کچھ آباد ہوئے، کیونکہ جب ریگستان ہے، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ پانی نکل آیا تو واٹر گیوز لائف. یہاں پہ جب لوگوں نے عربینز نے آ کے سیٹلمنٹ سٹارٹ کی، تو اس ایریا میں جب سیٹلمنٹ زیادہ ہوئی تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو یہاں پہ مناسک سکھائے گئے تھے حج کے. تو
تو یہاں پہ حج کنٹینیو رہا، ناٹ جسٹ فار دا ہاؤس ہولڈ آف حضرت ابراہیم بٹ فار ایوری ہیومن بینگ. تو جیسے ہمارے ہاں ہم غزوہ احد کو امیجن کرنے کے لیے احد پہاڑی پہ چلے جائیں، تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ جو کہ مینڈیٹری ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ایک عقیدت کا باعث ضرور ہے. یا جیسے ہم بیت المقدس چلے جائیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ بھی ایک عقیدت کا باعث ہے. آ، اس طرح بنی اسرائیل کے لیے خانہ کعبہ ایک عقیدت کا باعث ضرور تھا، لیکن ان پہ حج اس طرح سے فرض نہیں تھا جیسے ہمارے اوپر ہے. عربینز جو تھے یہ اس چیز کو سال در سال کیا کرتے تھے. مطلب اس کو سیکریٹ پلیس اس طرح سے نہیں کچھ بھی ان کے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں تھی یہ جگہ جیوز کے لیے. سیکریڈ تھی، مینڈیٹری نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور بائبل میں جیو اسکالرز نے پوری کوشش کی کہ اس کو مٹایا جائے کسی طرح تاکہ لوگوں کا دھیان اس طرف نہ جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جیوز کا مائنڈ سیٹ سمجھ آیا یہاں تک؟ ہوں اب ہم چلتے ہیں مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ سے. ناؤ تھنک فرام اے مسلم مائنڈ سیٹ. اور آپ مکہ میں تھے، ابھی ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے، ابھی آپ مدینہ آئے، ٹھیک ہے، 2-3 مہینے میں. اور یہ والی آیت آتی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. ٹھیک ہے، کہ بے شک ہم نے بنایا ہے بیت مثابۃ للناس، انسانیت کے پلٹنے کے لیے. اب انسانیت جو پلٹ رہی ہے، اب ان کو پتا ہے حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں لوگ جا رہے ہیں، مسجد حرام میں جا رہے ہیں. تو عربینس کے دماغ میں، مسلمانوں کے دماغ میں بیت مثابۃ للناس مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، لیکن اس کے آگے وہ امنا. کیا خانہ کعبہ ایک امن کی جگہ تھی؟ ہم؟ نہیں اس وقت تو نہیں تھی. اس وقت آئی ووڈ آرگیو کہ تھی. مسلمانوں کو ضرور پھینٹی لگ رہی تھی، وہ ایک اور بات ہے، لیکن ابراہا کی فوج غرق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ہوں باقی جو عربینز ہیں وہ اٹیک کرنے سے کیوں ڈرتے تھے؟ وہ بھی تو اٹیک نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، انٹرنل کانفلکٹ ٹھیک ہے چل رہا تھا، لیکن ایکسٹرنلی تو وہ سیف تھی، امن کی جگہ تھی. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ٹرکی بات، سب سے مزے کی بات کیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور مقام ابراہیم کو اپنی صلات کی جگہ بناؤ. اس کلوز سے کیا چیز نکلتی ہے ایز اے مسلم مائنڈ سیٹ؟ سوال ریپیٹ کہ کرتا یہ جگہ پاک ہے تبھی نماز ہوں. پڑھنے کے لیے. نہ 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 نہ، وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ، میں مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، اپنے نماز پڑھنے کی جگہ. اس کلوز سے ایک مسلمان کے دماغ میں کیا بات آئی؟ اس میں نا دو باتیں مجھے محسوس ہوئی. ایک بات یہ محسوس ہوئی کہ مقام ابراہیم جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں، وہاں پر مطلب کہ نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ بھی، وہاں پر خانہ کعبہ کے ساتھ کوئی ایسے عمارت ویسے نہ بناؤ، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اور دوسری بات یہ ہے میرے ذہن میں آئی کہ یہ جو یہودی تھے، عیسائی تھے، یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے زیادہ ریلیٹ کرتے تھے کہ ہم اس کی طرف، وہ ہم ان کے پیروکار ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہم مسلمانوں کو اس حوالے سے کہا گیا کہ یہ ہم اصل میں ان کے پیروکار ہیں، اس لیے کہ وہ تو ان کو وہ اہمیت مطلب کہ نہیں دیتے تھے جتنی ہم خانہ کعبہ کو اور اس طرح. تو ان کی اہمیت کے لیے اور ہمیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے، کہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مسلم کہتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی روایت پر ہیں، اس وجہ سے. ہوں. میں آپ کو کہوں گا یہ والا جو آپ نے ابھی پوائنٹ دیا نا، اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کا نا ایک طریقہ ہے، جب آپ قرآن پہ تدبر کرتے ہو، یا جس طرح سے ہم ابھی لے کے چلیں، آپ اس طرح سے آیات پہ سوچتے ہو، تو آپ کا مائنڈ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا دماغ کیا سوچے گا. یہ جو آپ نے ایگزیکٹ بات کیا نا، یہ کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایگزیکٹ بات آیت میں کر دی. ٹھیک ہے. تو یس، اس سے یہ والا پوائنٹ بھی نکلتا ہے. دیر از اندر پوائنٹ. تھنک آف یور سیلف ایز اے مسلم ہو از ان مدینہ رائٹ ناؤ، جو ابھی ہجرت کر کے آئے. اور دوبارہ سے یہ کلاس سمجھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بناؤ، اپنی نماز کی جگہ بناؤ، اپنی نماز کی جگہ مختص کرو. کیا اور پوائنٹ نکلتا السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। ये इसमें डायरेक्शन का जिक्र आ रहा है कि नमाज का की डायरेक्शन जो है इस एरिया की तरफ होगी। नहीं 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 नहीं, वो डायरेक्शन का जिक्र नहीं आ रहा, ये तो जगह की बात हो रही है ना, कि उसको नमाज की मस्जिद जगह बनाओ। बनाओ। अस्सलाम हाँ, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे इसमें ये चीज समझ आ रही है क्योंकि उस टाइम वो लोग हिजरत कर चुके हुए थे, तो डायरेक्ट एक किस्म का हिंट दिया जा रहा है कि आप लोग वापस मक्का की तरफ पलटो, क्योंकि ये मकाम एग्जैक्टली इब्राहिम की तरफ। एग्जैक्टली। अभी अभी हिजरत करके मुसलमान मक्का से निकल के मदीना पहुंचे हैं। ठीक है, 2 महीने 3 महीने नहीं हुए उन्हें पहुंचे हुए। अल्लाह ताला उनको क्या कह रहे हैं? मकाम इब्राहिम को जाके अपनी नमाज की जगह बनाओ। मतलब अभी तो तुम नहीं जा सकते, लेकिन एक टाइम आएगा कि तुम उधर जाओगे और ये तुम बनाओगे। तो मुसलमानों को बिशारत दी जा रही है कि टेंशन नहीं लेनी, वापस फतेह मक्का होनी है। फतेह मक्का मुसलमानों को फतेह मक्का के टाइम नहीं पता चली थी, वो जब हिजरत की थी उसके फौरन बाद पता चल गई थी कि ये होने लगा है। जी सीमा बाजी, आपका हैंड रेज है। अच्छा, इसमें मैं ये भी कहूंगी कि आप ये भी तो देखें ना कि उस वक्त मदनी पीरियड में कितनी डिस्टेबिलिटी थी, मतलब स्टेबलाइज नहीं था, स्टार्टिंग था बिल्कुल का बिल्कुल। और फिर उसके हम्म। बाद ये आयत आती है, मतलब आपको उसी वक्त आपका सेरोटोनिन अलाइन कर दिया जाता है कि अपनी इंटरनल परेशानी को देख के बिगर गोल की तरफ देखो कि तुम्हारा टारगेट इधर होना चाहिए। तुम्हारा टारगेट नहीं, टारगेट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। टारगेट नहीं है, हम्म। लेकिन आपके फ्यूचर में एक हिंट दिया जा रहा है कि ये तुम्हारा हम्म। एक ऑब्जेक्टिव है जो पूरा होना है। ठीक है, तो ध्यान हाँ, रखो। मतलब ठीक है। आपकी परेशानियों को भी ना कि इंटरनल को छोड़ के बिगर गोल की तरफ देखो। ठीक है कि ये होना है। एंड हम जो कह जी, मतलब ये होना भी है और इसके लिए एफर्ट्स भी आपने करने हैं क्योंकि एक हुक्म आ रहा है ना कि बनाओ। बनाओ। यस, ठीक है कि हम्म। इसके लिए भी आपने एफर्ट्स पुट करने हैं। और इसके बाद अगली एफर्ट क्या हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के कुरैशियों के सारे ट्रेड रूट्स को रोकना शुरू कर दिया। ठीक है, गजवा बदर से पहले 4 गजवें हुई हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए हैं इनके ट्रेड रूट्स को ब्लॉक करने के लिए। और 4 दस्ते भेजे गए थे जिनको मल्टीपल जगहों पे, ताकि इनके ट्रेड रूट्स को रोका जाए। जो 4 गजवात मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनमें शिरकत की, वहां पे कोई भी अटैक नहीं हुआ। वहां पे वो जाते थे, ट्रेड जो थी वो अपनी रास्ता बदल लेते थे या वापस मोड़ लेते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर जाके जो भी करीब के लोग हैं उनसे मुआहदा करके उनको दीन की तबलीग करके वो वापस आ जाते थे। तो जंग नहीं हुई थी। पहली जंग जो थी वो जंग गज़वा बदर ही हुई थी, लेकिन जो बाकी दस्ते भेजे गए थे उन्होंने कुछ अटैक्स किए थे। ठीक है, तो इसके फौरन बाद स्ट्रेटजी स्टार्ट हो गई थी कि हमने अभी वापस इनको चोक करना है और यहाँ पे हमने वापस जाके मकाम इब्राहिम को अपनी इबादत की जगह बनानी। एंड अल्लाह ताला ने सॉर्ट ऑफ एक ऑब्जेक्टिव दे दिया कि बचो, शुरू करो। ठीक है, तो this is what that Muslim mindset was. And again, وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ, मीन्स के मेरे घर को पाक करो। पाकी का मतलब सिर्फ झाड़ू लगाना, मिट्टी साफ करना नहीं होता। तहारत का मतलब ना सिर्फ फिजिकल, बल्कि तुम जाओगे तो जाके बुतों को भी पाक करो। और ये काम हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को अल्लाह ताला ने दिया। जो मिशन हजरत इब्राहिम ने शुरू किया था, वो मिशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंड करना है। ठीक है, जब भी आप सीधा स्टडी करोगे या कससुल अंबिया के लेवल पे जाके जब आप स्टडी करोगे, तो आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट अंबिया मिलते हैं। ठीक है, अगर ये 4 अंबिया की आपको स्टोरी समझ आ गई ना, तो बाकी जितने भी अंबिया उनकी स्टोरीज इनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं और इनके साथ आके फिट होती हैं। वो जो 4 हैं, दोज आर हजरत इब्राहिम, एंड देन हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम की जो स्टोरी है वो कल्मिनेट होती है जाके हजरत नूह पे। ठीक है, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ वन एरा। हजरत मूसा की स्टोरी जो है वो कल्मिनेट होती है जाके हजरत ईसा पे। वो दरमियान वाला कंप्लीट एरा एक बनता है। एंड हजरत इब्राहिम, सिंस ही इज द फादर ऑफ टू नेशंस, एंड ऑब्वियसली हम उनकी मिलत से, एंड अल्टीमेटली कंपाइलिंग दैट बैक टू एंड क्लोजिंग ऑल ऑफ दिस सिनेरियो ऑन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 4 अगर आपको समझ आ जाती हैं तो बाकी फिर समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बाकी इन्हीं में इनलाइन फॉल करती जाती है। जी सीमा बाजी, आपका हैंड रेज।
اچھا مجھے اس کا تو سمجھ آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کا بھی آرڈر ہے اور وہاں پہ بت بھی ہیں اس طرف سے پاک کرو، بٹ یہاں پہ جب کہا جا رہا ہے تو ایڈریس تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، تو اس وقت کون سی ناپاکی سے پاک کیا جا رہا تھا؟ اور اس وقت کون رکوع سجدہ مطلب وہ چیزیں، کیونکہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن میں ایسے آ رہا ہے جیسے فیل ہو رہا ہے کہ اس وقت لوگ پہلے سے طواف کرتے تھے اور ان کے لیے سارا چیزیں کرو، اب نہیں نہیں نہیں، یہ ایجوکیشن میں ایشو ایسا نہیں، ہے یا؟ نہ نہ نہ، وہ جو طاہر ہے نا، وہ جو پہلے والی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پاک صاف رکھو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اس کو آپ نے طاہر ہے۔ پاک، اس کی، ہاں، اس کی پاکی آپ نے مینٹین کرنی ہے۔ ابھی چونکہ وہ مینٹینڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ظالمین یہ کے پاس پاسٹ چلی گئی۔ ٹینس ہے نا؟ یہ نہیں، پریزنٹ پاسٹ ٹینس ہے، ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ہے۔ طاہر، طاہرہ پریزنٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی جو ہے وہ آ، اس ٹائم پہ تھا کہ مینٹین، مینٹین کرنی ہے۔ ابھی چونکہ مینٹین نہیں ہے تو آپ نے جا کے پہلے پاک کرنا ہے، پھر اس کو مینٹین بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یہ پھر کام مسلم مما کے پاس آ گیا، ہم پہ آ گیا، اب یہ کام ہم نے کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ دونوں کے دونوں پروسیسز کلیئر ہوئے؟ اچھا ایک کوشچن ہے میرا کہ جی مطلب ودن جب اسلام آتا ہے، اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام کے آتے ہیں، تو پہلی چیز ہی جو اللہ تعالیٰ مطلب آرڈر جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کا گھر بنائیں، یہ اللہ کی ایک مسجد جہاں پہ عبادت کی جائے، تو وائی از دیٹ سو؟ مطلب یہ کس مطلب پروسیس میں آتا ہے؟ لاسٹ سٹیپس میں آتا ہے کہ آپ شروع میں تبلیغ شروع کر لیتے ہیں اور پیپل آپ کے ارد گرد فالوورز اکٹھے ہوتے ہیں تب یہ سٹیج آتی ہے، یا یہ شروع میں پہلا ہی سٹیپ ہوتا ہے؟ اور اگر پہلا سٹیپ ہے تو کیوں ہے؟ مطلب بعد کے یہ سٹیپس ہیں تو پھر تو سمجھ آتا ہے۔ یہ سے پچھلا سٹیپ یہ ہے نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ٹھیک نام إِبْرَاهِيمَ بتائیں۔ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ٹھیک ہے؟ کہ حضرت ابراہیم نے نبی اللہ تعالیٰ کے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی لفظ بولے، آرڈر چھوڑے، لفظ بولے، تو حضرت ابراہیم نے بولا، بس ہو گیا، سمجھے، ہو گیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، کہ ہم آپ کو ہوں، تمام انسانیت کا امام بنائیں گے۔ امام جب بنا دیا تو امام مینس ریلیجس، اسپرچل لیڈر، ٹھیک ہے؟ اسپرچل ہوں، لیڈر جب وہ بن گئے، تو اسپرچل لیڈر بننے کے بعد انہوں نے کیا کہا، قال ومن ذریتی، کہ میری اولاد کا کیا مینس، کہ وہ اپنی اولاد کو باقی لوگوں کو پریچ کر رہے تھے۔ اس وقت جو ان پہ ایمان لائے تھے وہ صرف ان کی اولاد تھی، تو انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا بنے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو وعدہ ہے وہ ظالمین کے اوپر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ مینس کہ انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ میں تمہاری اولاد کو مانوں گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ٹھیک ہے، ان میں سے جو ظالمین ہوں گے ان پہ یہ والا وعدہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو امام بننا ہے اور جو ٹیسٹ ہونے ہیں وہ فرسٹ سٹیپ تھا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ امام بننے کے بعد پھر آتا ہے کہ ابھی یہ والا کام کریں، اچھا تو ٹھیک ہے؟ ہم آج کل کی زبان میں جس طرح ہم تو ویسے مسجد کہتے ہیں، بٹ اگر ہم ہم پولیٹیکل اپنے اس میں کہیں گے کہ جس طرح ہمارا پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہوتا ہے تو اس میں ہم اسے کیا کہیں گے؟ پارلیمنٹ کہیں گے یا مطلب ہم نے تو مسجد کو مسجد تک محدود کر دیا نا، بٹ وہاں پہ ہم اس ٹائم پہ اٹ ورکڈ ایز اے پارلیمنٹ ہاؤس یا کیا اس کو کہیں گے؟ اٹ واز ناٹ جسٹ پارلیمنٹ ہاؤس، ٹھیک ہے؟ It was everything. It was a university. It was a hotel for people to come and live in. It was like the community space. If you, where are you from? The country. Pakistan se hain ya USA se? پاکستان۔ Okay. So in Pakistan, there are some things called community centers. ٹھیک ہے؟ There are some things called general purpose halls جن کو آپ بک کر کے کوئی بھی وہاں پہ ایونٹ کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے نائٹ پارٹی کرنی ہے کراؤ، ریو کرنا ہے کراؤ، آج ادھر پارٹی ہو رہی ہوگی، ڈیجنگ پھیری ہوگی، کل وہاں پہ شادی ہو رہی ہوگی، پرسوں وہاں پہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہوگی، تو دیٹ کمیونٹی سینٹر سارٹ آف چینجز۔ مسجد جو ہے دیٹ واز دی سینٹر آف آل دیٹ، لیکن وہ اس کا اصطلاحی میننگ ہے۔ یہاں پہ مقام ابراہیم کو مصلی کے لیے یوز کیا گیا ہے، مسجد کے لیے یوز نہیں کیا گیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی صرف انڈیویجولی نماز کی بات کر، تو اس کو اصطلاحی سینس میں ہم تب لیں گے جب اصطلاحی سینس میں بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کلیئر مصلی کہہ رہے ہیں تو پھر مصلی کی بات کرو نا۔
اچھا، اس کو میں اس طرح کر کے دیکھ رہی ہوں نا کہ جب آپ کسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، آپ نماز کی جگہ کرتے ہیں، تو بیسیکلی تو ہوں آپ پیور اپنی مطلب آپ سوورینٹی اللہ کے بو ڈاؤن کر کے اس کی الٹیمیٹ پاور کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں نا. مطلب ایک ہوں ایسی جگہ جہاں پہ آپ اللہ کو ڈیفائن آپ نے کر دیا کہ میرا رب کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں کسی ہوں۔ پاور سے نہیں ڈرتا، اور اسی کا رول آف لا، اسی کا دین، اسی کا سسٹم چلے گا. تو میں تو اس کو اس طرح کر کے دیکھ رہی ہوں. دیکھیں ٹھیک ہے، لیکن دیٹ میننگ از سم تھنگ ڈفرنٹ، دیٹ ورڈ از سم تھنگ ڈفرنٹ. مسجد میں، مسلم میں یہ ورڈ آتا ہے، جب آئے گا تو ہم وہ والا میننگ بھی اسٹڈی کریں گے. مصلی کا مطلب نماز پڑھ، نماز پڑھنے کی جگہ. جی اقبال بھائی. السلام علیکم. وعلیکم اچھا، السلام. کوشچن یہ ہے کہ ایون دو اٹس آرڈر کہ آپ ہوں وہاں پہ نماز، اس مقام کو نماز کی جگہ بناؤ، مقام ابراہیم کو. ہوں آ، اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو بھی تو کہہ سکتا تھا کہ وہاں پہ نماز پڑھو. مقصد تو یہ تھا نا کہ خانہ کعبہ میرے پاس، وائی اونلی مقام ابراہیم؟ لائک وٹ دا میں تو کہ خانہ کعبہ بھی تو گھر تھا نا جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو ہوں اس جگہ پہ کیا سگنیفیکینس ہے کہ مقام ابراہیم کا ہی ذکر کیا گیا نماز کی جگہ بنانے کا؟ اب مجھے یہ بتائیں، خانہ کعبہ جو ہے دیٹ از بیسیکلی black box of a square shape in the middle of a desert, in the middle of a masjid. Yes. ہوں، اگر ہم اس کو نماز کی جگہ بنا لیں گے تو ہماری ڈائریکشن کس طرف ہو؟ وہ تو ڈائریکشن ہے، ٹھیک ہے. اب ہاں تو وہ ڈائریکشن تو از سم تھنگ ڈفرنٹ. وہ چاروں آگے آئے طرف لے. گی، آگے ورس آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ جو الفاظ یوز ہوں گے وہ ڈائریکشن کے ہوں گے. یہاں پہ یوز ہو رہا ہے مصلی. اس چیز کے علاوہ، اس بلیک باکس کے علاوہ، وہاں پہ وہ کون سی ایسی جگہ ہے جس کو مسلمان متبرک طور پہ پرزرو کر سکتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ؟ دیٹ واز مقام ابراہیم. کہ یہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے، یہ مقام ابراہیم ہے. اس کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے کہ یہ نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی. تو ہماری ایک عام انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے قدموں، جہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، ہم ان کے قدموں کی جگہ پہ خود کھڑے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ از بیسیکلی کنورٹنگ دیٹ مائنڈ سیٹ کہ دیکھو وہ انبیاء تھے، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ، لیکن جہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے جو مقام ابراہیم ہے، اس کو بھی آپ اپنی نماز کی جگہ بناؤ. ٹھیک ہے. اینڈ اگین ایسوسیٹنگ اس ود حضرت ابراہیم، کیونکہ دس ہول سیکشن از اباؤٹ حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے. آف ہاؤ حضرت ابراہیم واز ٹیسٹڈ اینڈ وٹ از دا اسٹیٹس آف حضرت ابراہیم اسپیشلی وین یو آر اے مسلم. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم کے قدموں کی مقام ابراہیم پہ ان کے قدم ہے. اگین اٹ الوڈس، یہاں پہ کنایا اگر میں کروں تو میں ادھر کروں گا کہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پہ آپ چلیں. ٹھیک ہے. بات تو مجھے یہ سمجھ، وہ تو دوسری مذاہب میں بھی تھا، اور ہم، نماز جو پڑھنا وہ ان کے طریقے سے، حضرت ابراہیم کے طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور سجدے میں فرق تو یہ، سجدہ تو یہودی عیسائی بھی کرتے ہیں اور نہیں تعظیم کا سجدہ بھی کرتے ہیں ویسے بھی، تو نہیں مسلمانوں نہیں کے لیے نماز کا حکم اس وجہ سے کیا کو؟ وہ میم بند ہو گیا تھا سجدہ. ابھی جو نان جو جیوز اور کرسچنز ہیں، یہ سجدہ نہیں کرتے، یہ رکوع بھی پورا نہیں کرتے. بک میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے، پر نہیں کرتا نہیں، کوئی نہیں. ویسے تعظیم کے لیے تو سجدہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اور ویسے وہ مطلب کہ سر پیشانی رکھنا اور اس طرح، اس کو سجدہ کہتے ہیں نا. تو نماز اور سجدے میں یہ فرق ہے کیا؟ ہم مسلمان اس سجدے کو اللہ کے حضور کرنے کا کرتے ہیں نا، جس ہم، طرح ہندو ہیں بت کو کرتے ہیں، تو وہ بھی اس ہم، کو سجدہ ہی کہتے ہیں. ہم. ٹھیک ہے. ہے سجدہ اچھا، کمز، سجدہ کمز لیٹ ہے. آ، جی. یہ سجدہ والی بات تو خیر تھوڑی دوسری طرف بھی چلی جائے گی، بیکاز جو ہم، اسلام آنے سے پہلے جو پیگنس تھے وہاں پہ، یہ جو لوگوں بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی سجدے کرتے تھے، اور آف کورس بتوں کو ہم. کرتے تھے. اور لیکن وہ ادھر ایک تو ورڈ مصلی یوز ہوا ہے نا، تو مصلی پہ رہتے ہیں، سجدہ بعد میں آتا ہے. ایگزیکٹلی، وہ اسی لیے میں نے ہم، کہا کہ وہ طرف چلی جائے گی بات.
میرے سے مائنڈ میں یہ آ رہا ہے کہ یس انڈرسٹوڈ کہ حضرت ابراہیم سے لنک کیا جا رہا ہے، بٹ مجھے جو سگنیفیکینس ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مقام ابراہیم کی ہمیں جو دینیاتی کتابوں میں یا اسلام کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے کنسٹرکشن کی خانہ کعبہ کی، تو اس وجہ سے، اور ایک وہ پتھر تھا جس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے تھے اور وہ پتھر اوپر نیچے ہوتا تھا، آل دو اسٹوریز. بٹ دا ریئل سگنیفیکینس آف مقام ابراہیم ہے ضرور، کیونکہ وہاں پہ نماز یا اس کو مصلی کی جگہ بنانے کا حکم قرآن میں آ گیا. اب وہ سگنیفیکینٹ کیوں ہے؟ اگر تو حضرت ابراہیم کی کے ساتھ اٹیچمنٹ کی کوئی وجہ ہے تو وہ تو دیر آر نمبر آف ادر ریزنز ایز ویل. کنسٹرکشن آف خانہ کعبہ ڈن بائی حضرت ابراہیم سیکنڈ ٹائم آئی بلیو، وہ بھی ہمیں پتا ہے. لیکن مقام ابراہیم جو کہ آف کورس وہ آپ دیکھیں نا حتیم کا ایریا ہوتا ہے، وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہے، وہ باہر ہے. ٹھیک ہے، تو رخ تو ان اینی کیس اس ٹائم پہ ایوری بڈی نیو کہ بدھ خانہ کعبہ کے اندر ہیں اور یہ جو باکس ہے بلیک یہ خانہ کعبہ ہے، تو رخ تو ہم نے ادھر ہی کر کے نماز پڑھی ہے، تو رخ کا پرابلم نہیں تھا اس ٹائم پہ. لیکن مقام ابراہیم کی سگنیفیکینس کو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر اس جگہ کو نماز کی جگہ بنانے کے اندر کیا سگنیفیکینس دکھائی ہے، اپارٹ فرام دا فیکٹ جو کہ ہمیں دینیات یا اسلامیات کی کتابوں کے اندر بتایا جاتا ہے. آئی تھنک دیر از سم تھنگ ایکسٹرا ٹو اٹ، بٹ آئی ڈونٹ نو. دیکھیں ایک منٹ باجی، ایک بات بھائی، پوائنٹ ہے کہ اگر اس کی سگنیفیکینس اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی نا تو ہم اس پہ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، دیر از اے تھنگ ان قرآن، دیر از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کی ریزن اور جسٹیفیکیشن بتاتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے دیا. ان مینی کیسز اللہ تعالیٰ جسٹیفیکیشن نہیں دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دینی نہیں ہوتی. اب یہاں پہ اتنا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ مقام ابراہیم اسپیشل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس چیز کو بتاتے ہیں، تو ہم اس چیز پہ پھر ڈسکس کریں گے. ادروائز اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ ڈسکشن بیکاز وی وڈ گیٹ ڈسٹریکٹڈ فرام وٹ دیز ورڈز ایکچولی مینس. حمزہ بھائی ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، دیکھیں یہاں پہ من بیت اللہ بھی آ سکتا تھا نا، من بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، لیکن مقام ابراہیم کے ورڈ یوز ہوئے ہیں کہ جیسے یہ بات ہو رہی ہے نا ہجرت کے بعد ہی یہ سورہ بقرہ جیسے میجر پارٹ اس وقت نازل ہوا تھا نا، اور جیوز تھے سامنے. ٹھیک ہے، تو ایک دم سے آپ یہ بولو کہ بھائی بیت اللہ کو مصلی بناؤ، اس کی جگہ یہ بولا جائے مقام ابراہیم، تو ایک دم ان کے کان کھڑے، کیونکہ وہ تو حضرت ابراہیم کو ویلیو کرتے تھے نا، تو مطلب کہ ان کی اس طرف اٹریکشن لانے، مطلب اٹینشن لانے کے لیے مے بی یہ اس طرح سے تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں نا کہ کیوں یہ بیت اللہ کیوں نہیں یوز ہوا یہاں پہ نا. تو جیسے ہوتا ہے نا کہ دیکھیں بھائی جو تمہارے آس پاس کے لوگ ہیں نا ان کو اٹینشن ان کی اپنی طرف لانے کے لیے ایسے ورڈ یوز کرو جو ہم میں اور تم میں کامن ہے کہہ لیں، یا ان کو اٹریکٹ کریں گے، وہ سنیں گے تمہاری بات کو. کچھ اس تو طرح کی بات لگ رہی ہے. وہ تو ہم نے ابھی جب سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے حضرت ابراہیم اینڈ حضرت یہ جو چاروں کلاسز ہیں یہ ہم نے جیوز کے جب مائنڈ سیٹ سے ڈسکس کی تھی، تو تب تو ہو گیا نا کہ جیوز کو بیسیکلی ابھی سین سمجھیں یہاں تک جو ہوا جیوز کو ڈیٹیچ کیا گیا. ان کا ایک مائنڈ تھا کہ قیامت والے دن ہم بخشائے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ہے لسٹ آف انبیاء، ہمارے پاس ہے ڈھیر ساری کتابیں، اور یہ دونوں فیل ہو گئی تو الٹیمیٹلی فرشتے تو ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتے بھی ہم زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو فرشتے جو ہیں وہ آگے پیچھے پھیر رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو رزق ہے وہ فرشتے لا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کریں گے کہ ہم دنیا میں بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے. جو پورا سیکشن 3 ہے اس کا اینڈ کہاں پہ جا کے ہوتا ہے؟ اس کا اینڈ یہاں پہ جا کے ہوتا ہے کہ دیکھو نہ تو تمہاری کسی نبی نے مدد کرنی ہے، یہ 122 کی بات ہے جب ہم نے وہ والا پورا نظم کیا تھا، نہ تو تمہاری کسی نبی نے مدد کرنی ہے کیونکہ جو تم نے ان کے ساتھ کیا تمہیں پتا ہے، نہ تمہاری کسی کتاب نے مدد کرنی ہے کیونکہ جو تم نے کتابوں کے ساتھ کیا وہ بھی تمہیں پتا ہے، اور نہ تمہاری کسی فرشتے نے مدد کرنی ہے کیونکہ جو ان کے لیے بھی تم اپنے دلوں میں گمان رکھتے ہو تمہیں بھی پتا ہے اور یہ انہیں بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی تمہارے پاس پیچھے لے دے کے بچتے ہیں پھر باقی لوگ، تو باقی لوگوں کے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی مدد ایکسیپٹ نہیں کرنی، تو بیٹا تم تو گئے. اب یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں کہ یار دیکھو ہماری لسٹ میں اتنے 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 انبیاء ہیں، وہ سارے کے سارے بعد میں یہ کنایا کرتے تھے
حضرت ابراہیم پہ کہ حضرت ابراہیم جہنم کے سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے. جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا اور آگ ان کو افیکٹ نہیں کی, حضرت ابراہیم ادھر سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے, اور جتنی ان کی اولاد ہے بنی اسرائیل میں سے, وہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے. اف ایوری تھنگ ایلس فیلس, تو حضرت ابراہیم تو بچ جائیں گے نا. ٹھیک ہے. اینڈ حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ حضرت, ایک تو حضرت اسماعیل کی شہادت پہ ان کو illegitimate کہا جاتا تھا. دوسرا, حضرت ابراہیم کو یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم از سم ون جن کا ایمان ویک تھا, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آرگیومنٹس زیادہ کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم واز somebody جو کہ جو کہ اللہ تعالیٰ, مطلب اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات کہتے تھے تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ اچھا چلیں اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں, اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں. ہی واز somebody جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آرگیومنٹ کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے جو پچھلی آیت ہے کہ ہم نے جب بھی ان کو الفاظ بولے تو حضرت ابراہیم نے مانا, تو جوز کی جو پوری کی پوری مینٹالٹی ہے وہ 122 تک 123 تک اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ کے پھینک دیا. جو ان کے پاس بیچ میں رہ گئی ہے, جو ایک ان میں بنی اسرائیل, وہ جو لفظ جہاں سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے, اسرائیل از دا سن آف حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے, دا گرینڈ سن آف حضرت ابراہیم. تو جہاں پہ ان کو کہتے ہیں نا ہٹ دم ویئر اٹ ہرٹس, یہاں پہ آ کے جب وہ حضرت ابراہیم پہ جا کے ہٹ کرتے ہیں, تو ابھی یہ پورا سیکشن اس پوائنٹ کی طرف آئے گا, اور یہ آگے جا کے جیسے میم نے پہلے بات کی, یہ آگے جا کے ابھی دوبارہ سے یہی بات آئے گی. کیا کہ دیکھو تم لوگ جو بھی کر لو, تم لوگ جیسے بھی کر رہے ہو, جو بھی تم لوگ لے کے چل رہے ہو, ابراہیم کی ملت پہ اصل میں تو مسلمان ہے, تو تم کس خوشی میں خوش ہو رہے ہو سارے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم کی یس ایک افادیت یہاں پہ آتی ہے, لیکن وہ اگین آپ ایک جیوز کے مائنڈ سیٹ میں لے کے جاؤ گے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک ایسوسیشن ان کو دی جا رہی ہے, لیکن وائی مقام ابراہیم. ٹھیک ہے. دس کوشچن وڈ بی آنسرڈ وین اللہ پاک ڈیسائیڈس ٹو آنسر, رائٹ. کیونکہ ہم لوگوں نے جب آدم اسٹارٹ کیا تھا تو یاد ہے ہم نے ایک بات کی تھی کہ rather than exploring answers from ourselves, we would understand what the words mean and we would try to do some کنایا کہ اس کے اندر سے اور کیا کیا باتیں نکل رہی ہیں, کیا کیا آف شوٹس نکل رہی ہیں. لیکن اس طرح کی جو جسٹیفیکیشن ہے, we are not going to assume, we would just let Allah Pak explain it himself, right. یاد ہے یہ والا رول آدم والا. لیکن ایٹ ٹائمس نہیں ہوتا نا قرآن میں کلیئرلی ایکسپلین, پھر ہم لوگ خود سے کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی. بہت ہاں دفعہ تو ایسا ہوا ہے نا. جب ایسا ہوتا ہے نا, تو پھر وہ ہماری ایک بڑی اچھی ٹیم ممبر ہے, وہ آگے سے پھر پوائنٹ نکالتی ہیں مچھر والا. ٹھیک ہے, کہ مچھر والا کام نہیں کرتا. تو اچھا, فار دوز پیپل ہو آر نیو, this is an inside joke that has been going on. ہم نے جب آرم اسٹارٹ کیا تھا تو we had two rules. نمبر 1, ہم لوگ خود سے قرآن پاک میں ازیوم نہیں کریں گے. ہاں, جہاں پہ آیات میں سے کنایا کرنا, فار ایگزامپل طاہرہ سے میں نے کنایا کیا کہ حضرت اسماعیل کو یہ لوگ برا سمجھتے تھے, تو طاہرہ بیسیکلی نگیٹس دیٹ, وہاں تک کی بات ٹھیک ہے. لیکن جیسے ابھی بھائی نے کوشچن کیا مقام ابراہیم کو کیوں اسپیشل کہا گیا, ابھی تک قرآن پاک میں نے ایسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں پڑھی, اور اگر جسٹیفیکیشن آئی تو میں ضرور جواب دوں گا. ابھی تک میں نے نہیں پڑھی, بھلے آگے ہو بھلے پیچھے ہو, لیکن جب اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے گا اللہ تعالیٰ خود جواب دے دیں گے. rather than going into this کہ why مقام ابراہیم, we would do that some other تو time. حمزہ بھائی طاہرہ کی بھی تو ایکسپلینیشن قرآن میں نہیں آئی نا, آپ نے خود سے سوچا نا, جو آپ نے سیکنڈ پوائنٹ نکالا. جو طاہرہ کو میں نے حضرت اسماعیل کے ساتھ ریلیٹ کیا, وہ تو میں نے ایک چیز پڑھی ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے. اور حضرت اسماعیل کا مائنڈ سیٹ جو جیوز لے کے چلتے تھے, ہم نے جیوز کا مائنڈ سیٹ بھی تو کنسیڈر کرنا ہے, کیونکہ ٹارگیٹ آڈینس یہاں پہ جیوز ہے. میں نے ابھی تک کرسچن کا مائنڈ سیٹ تو ڈسکس کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے نارمل عربک پیپل جو ہیں ان کا بھی مائنڈ سیٹ ڈسکس نہیں کیا حضرت اسماعیل کے بارے میں, کیونکہ پرائمری آڈینس کون ہے جو سامنے بیٹھی ہے, جیوز. اور جو یہاں پہ ہیں جو دوسرے سیکنڈری آڈینس ہے یا پرائمری پارٹ 2 کہہ لو, وہ ہیں مسلمس. تو ہم ان دو کی طرف سے لے کے چلیں گے نا. ابھی سیکشن 3 سے ہم یہی کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا دو میں ایک چیزیں. چیز بس صرف حضرت ابراہیم کا وہ بتا دیں, یہ جوز کیا مطلب ان کو کس طرح دیکھتے تھے؟ مجھے تھوڑا سا مطلب نیگیٹو بھی وہ جب کہہ رہے نا آرگومنٹیشن کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے, اس طرح وہ ایک نیگیٹو پکچر بھی تھی کیا؟ یہ میں تھوڑا کنفیوز ہو ہاں, گئی ابھی. ان کی ہر نبی کے ساتھ ایسے تھی. ٹھیک ہے. پہلے یہ کوشچن لے لیں, پھر ہم حضرت ابراہیم کا نا میں ایک آپ کو ایک اوور ویو دیتا ہوں کہ اسلام میں حضرت ابراہیم کیا ہے اور بائبل میں حضرت ابراہیم کیا ہے. جی صحیح, اقبال بھائی, آپ ٹھیک. کا ہینڈ ریز ہے, کوئی اور کوشچن ہے؟
اچھا میں بس اتنا چھوٹی سی ایک بات کہوں گی. ایک منٹ سیما باجی، پہلے ایک اقبال منٹ. بھائی کی بات سن لیں. نہیں جی اچھا نہیں اقبال سر، بھائی آپ بتائیں. وہ پرانا میں ڈاؤن مائی ہینڈ تو پرانی بات. اوکے اوکے، نو پرابلم، تھینک یو. جی سیما باجی بتائیں. میں صرف اس میں اتنا کہوں گی کہ جو ان کا کوشچن ہے اس سے سیدھی سی بات جو نظر آ رہی ہے نا وہ یہ آ رہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو وراثت نہیں دے دیتے اپنی کہ دس از ناؤ یور پلیس. بیکاز جو بنی اسرائیل ہیں جو بڑے دعوے دار تھے اپنے کہ ہم بہت زیادہ تفسیر میں بھی دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل مذہب پہ رہے تو انہوں نے تو اس چیز کو کلیم نہیں کیا. خانہ کعبہ تو مشرکوں کے پاس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ کو وہ دی ہے کہ جی وراثت نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اب ٹیک دس پلیس, ٹیک ہز پلیس, مطلب فالو دیٹ پلیس فار یور نماز. مطلب یہ آپ کو دے دی گئی ہے. یہ وہ جو کہتے ہیں نا امامت کا گفٹ دیا گیا پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا, آپ کو امامت کا رتبہ عطا کیا گیا اور اس کے بعد ان کی جو نسل یہ بالکل کنایا اس طرف ہوتا ہے اور آگے جا کے یہ چیز فردر بھی ایکسپلین ہوگی. فردر اس کو اللہ تعالیٰ اور الیبوریٹ بھی کریں گے, وہ ہم اگلی آیات میں اسٹڈی کریں گے. جی رابعہ باجی آپ کا ہینڈ ریز تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے حمزہ بھائی آپ کے؟ اللہ کا شکر حمزہ بھائی باجی, آپ سنائیں. اللہ کا شکر تھی. میں بس تو لیٹ سیشن جوائن کیا اور پھر میں نے ایک سسٹر کا سنا تھا کہ وہ کہیں تھی کہ جو کرسچن وغیرہ یہ سب یہود یہ بھی سجدہ شروع کرتے ہیں. تو میں نے ایک گروپ دیکھا ہے جس میں یہی کوشچن اٹھتے ہیں حمزہ بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تمام مذہب ہے نا وہ ایک ہی ہے. مطلب وہ ابراہمک ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں 5-6 لڑکیاں ہیں. وہ اس میں نماز کا طریقہ ٹوٹلی چینج, بس صورت فاتحہ بھی نہیں ہے اس میں. اور رکوع سجود میں کہتے ہیں اپنی مرضی کا پڑھو, اللہ معاف کرے. سجود میں جا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو. اور یہ کہتے ہیں کہ جو یہود ہیں اور عیسائی یہ سب ایک جیسے ہی ہم سب سجدہ کرتے ہیں, مسلمان بھی. تو میں بھی یہی آپ سے کوشچن کرنا تھا کہ ہے تو یہ فرض الگ, تو یہ ہے پاسبل کہ وہ جو ان کا یہ اور ان کے دلائل وہ ایسے دیتے ہیں کہ ان سے کوئی جیت نہیں سکتا. نہیں نہیں, ایک ان کے دلائل کا میں جواب دیتا ہوں. میں نے سنے نہیں ہے لیکن آپ یہ والا میرا جواب لے جائیں گے, ان کے سارے دلائل پہ فٹ ہوگا. حضرت جی جی آدم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ سے مذہب نہیں دیا, ٹھیک ہے. مذہب یہی تھا, اتنا ڈیٹیلڈ نہیں تھا, تھوڑا تھا. اب ان پہ بھی جو نماز وہ اگر پڑھتے تھے تو وہ اسی طرح سے پڑھتے ہوں گے. لیکن پھر بیچ میں ایک گیم کھیلتا ہے ابلیس. ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو بیچ بیچ میں چینج کرتے, توڑتا موڑتا, کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور جی اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر دوسرا نبی آتا ہے کہ تم نے یہ کیا بنا دیا, ٹھیک ہے. اب جب دوسرا نبی آئے گا تو دو پارٹیز بن جائیں گی. ایک وہ پارٹی بنے گی جو اس نبی کو مان لیں گے, ایک وہ پارٹی بنے گی جو اس نبی کو نہیں مانیں گے اور اپنے پرانے انہیرنٹ ریلیجن کو کنٹینیو رکھیں گے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل حضرت آدم کی اولاد میں جب حابیل اور قابیل میں قابیل نے قتل کیا تھا تو اس کے بعد اس نے جب وہ بھاگ گیا تھا پہاڑوں میں, تو ایک آپ کو سٹوری ملتی ہے. یہ آپ کو جوش فولکلور میں یہ جا کے ملے گی. صحیح سٹوری نہیں ہے لیکن فولکلور میں آپ کو ملتی ہے. وہ سٹوری کیا ہے کہ وہ ادھر گیا پہاڑوں میں, تو اس نے اب اللہ تعالیٰ کی کمی تو محسوس ہوتی تھی کیونکہ ابا کے ساتھ مسئلہ ہے, بھائی کے ساتھ مسئلہ ہے, گھر والوں کے ساتھ مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑی مسئلہ. تو شیطان نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو جب آپ کوئی بھی چیز سیکریفائس کے لیے دیتے تھے تو غریب تو کوئی تھا نہیں, سارے بھائی بہن تھے. تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اٹھا کے لے جاتی تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو سیکریفائس دیا نا, تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چیز اٹھا کے لے کے جائیں, تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آگ سے بنے. تو وہاں پہ آگ آتش پرستی سٹارٹ ہوئی تھی, وچ واز دا فرسٹ سارٹ آف دی آف شوٹ ریلیجن جو کہ قابیل نے سٹارٹ کی تھی, ٹھیک ہے. ہسٹورک بیک گراؤنڈ آپ کو کافی حد تک اس طرح ملتا ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب آتش پرستی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی اسلام تھا. جب اس کو کریکٹ کیا حضرت ادریس نے, جب اس کو کریکٹ کیا پھر بگڑا حضرت شیس نے کریکٹ کیا, پھر بگڑا حضرت نوح نے کریکٹ کیا, پھر بگڑا حضرت نوح کے بعد پھر اگلے آتے ہیں حضرت ابراہیم, انہوں نے کریکٹ کیا, پھر بگڑا حضرت اسحاق نے اس کو ٹھیک کیا, پھر بگڑا حضرت یعقوب نے کیا, پھر بگڑا حضرت یوسف نے کیا, کرتے کرتے حضرت موسیٰ نے کیا, حضرت موسیٰ کے بعد کرتے 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 اینڈ پہ حضرت عیسیٰ نے کیا. اب حضرت عیسیٰ نے جب کریکٹ کیا, جنہوں نے نہیں مانا وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں, جنہوں نے مان لیا وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. اب یہ دو الگ ریلیجنس بن گئے. تو ہر نبی کے بعد
रिलीजन में जिन्होंने माना वो डिफरेंट हो गए, जिन्होंने नहीं माना वो डिफरेंट हो गए, प्रैक्टिसेस वही थी, लेकिन हर अगला नबी पुरानी खुलाफात को ठीक करने के लिए आता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आया तो इसके बाद चूंकि नबी ने नहीं आना, तो अल्लाह ताला ने बोला कि अब इस पे प्रोटेक्शन मैं दूंगा, ये वाला जो दीन है ये अभी चेंज नहीं होगा। आप एक ऐसे दीन को जिसको अल्लाह ताला ने खुद से प्रोटेक्ट किया है, उसको छोड़ के खुराफात वाले दीन में जाना चाहते हो जहां आपको पता ही नहीं है कि अभी ठीक क्या और गलत क्या है, बी माई गेस्ट, आप कर सकते हो। हम उसी दीन को फॉलो करेंगे जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, क्योंकि वही तमाम अंबिया का दीन था। उनकी किताबें पढ़ के आप दीन नहीं बताओ। ठीक है, बात समझ आ गई? जी जी, यही तो बात है भाई कि वो ना हदीसों को मानते हैं ना तफसीर को मानते हैं। और हाँ उनके ऐसे। ग्रुप में से हमने 5-6 लड़कियों को आईएमएस वालों ने निकालना भी है। हम काफी अच्छे के लगे हुए हैं, पर ये है कि वो लड़कियां बस अल्लाह उनको हिदायत दे। देखिए, अगर बहुत आप उनको निकाल दोगे तो फिर आप दावा तो ना कर रहे हो ना, फिर अजीब बातें करते हो। कोई बात नहीं, आता है, बात करो, बात उस तक पहुंच जाती है, अल्लाह फैसला, नहीं पहुंचती अल्लाह फैसला। ठीक है, जी। हमारा काम मैं बात कह रही पहुंचाना। थी कि, भाई ये मुझे आप एक वॉइस नोट करके दीजिएगा ताकि मैं ये शेयर कर दूंगी उसको, ताकि उनको कोई ना जवाब मिलेगा हमारी तरफ से। या आप उनका जो पहले उनका वॉइस नोट मुझे भेजिएगा, मैं फिर उस पर जवाब दे दूँ। ठीक है। चले अच्छा, ठीक। कमिंग बैक टू द वर्स। भाई जी बाजी। आज मेरा फर्ज ये था, तो मुझे जस्ट रैंडम बस ये बता दें कि ये क्लासेस आप लोगों की कब से चल रही हैं, या आप लोगों ने स्टार्ट से सूरह फातिहा से स्टार्ट की थी, या मैडम ये मतलब क्लास किस तरह? हमारी तकरीबन 1 साल से चल रही है, सूरह फातिहा से हमने स्टार्ट किया था, अभी हम इधर पहुंचे। अच्छा, तो ये आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स हैं कोई लाइक कोई सारी चैनल नहीं है, वगैरह? सारी नहीं है, एंड वाली कुछ है। आपको वो रिकॉर्डिंग इसी ग्रुप के अंदर थोड़ी देर में ये वाली रिकॉर्डिंग आरएम में अपलोड हो जाएगी। आप वो देखेंगे तो उस चैनल में पिछली जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं वो अपलोडेड। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसके अंदर दो बातें रहेगी। ठीक है, पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट। मेरा आज मूड था, हम अगली भी वर्स करेंगे, चलो जितनी होगी। सेकंड लास्ट पॉइंट, लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद, नहव वाले बचे, इसके अंदर डिफरेंस क्या है? एनी पॉइंटर्स? हम तो भाई पहले ना मुझे ऐसा लगा, देखते हैं, अच्छा कोई और अगर रिप्लाई पहले करते, वेट करते हैं। नहीं, आप बोलें, आप बोलें, बाकियों के बाद में देखते देखिए इधर ना ये तौइफीना, ठीक है, काम का करने वाला, ठीक है, तवाफ करने वाला, फिर अगला आकिफीना, ठीक है ना, इतिकाफ करने वाला। आगे ना रुकए सुजूद, मुझे लग रहा था कि ये एक्शन का, काम का नाम है, रुकू करना और सजदा करना। फिर मैंने अभी ही हैं। डिक्शनरी खोली तो पता चला कि नहीं, रुकू करने वाले को भी रुकआ बोलते हैं, और साजिद, जैसे राके बोलेंगे ना हम रुकू करने वाले को, और साजिद सजदा करने वाले को हम कहते हैं, लेकिन सुजूद भी बोलते हैं सजदा करने वाले को। तो फिर तो वही बात हो गई कि चारों फाइल ही हैं, काम करने वाले हैं। तो इधर मैं साजिद फंसी थी, लेकिन वो सिंगुलर है, क्लियर हो सुजूद गया। प्लूरल है। वही साजिदूना कह लें, चले, जैसे आकिफीना आ रहा है साजिदीना हो जाता ना, तो हाँ, वो भी नहीं, लेकिन सुजूद। लित्ताइफीना, हाँ। लित्ताइफीना वल आकिफीना व राकिईना व साजिदीन हो सकता था। हम्म, ठीक हम्म, है, लेकिन यहाँ पे ये दो वर्ड्स चेंज हैं, ये नहू के हिसाब से क्या है? मेरा ये ख्याल है कि ये जिस बाब से ये आए हैं, ये एक 3 हरफ बेसिक होते हैं, और 3 हरफ से ही पूरी मतलब कि अरबी में सारे वो बनते हैं ना। हम्म तो कुछ सुलासी होते हैं, कुछ रुबाई होते हैं, सुलासी मजीद भी, जिसमें बेसिक लफ्जों के साथ ज्यादा लफ्जों की इजाफा होता है। जिस तरह अफअल, अफआला, यफअलु, ये तो है सुलासी मुजरद। अगर हम अफअल, ये बात है, तो इसमें अलिफ का इजाफा है, इसको सुलासी वो मजीद फेल भी होता है कहते हैं। सिस्टर। जो वो बात, वो जी, आप जो बात सरफ में सुलासी देखेंगे, मजीद ही से आते हैं ना, वो आप उनका सरफ नाम में जो है देखे ना, हो। उसके जो फाइल और मफूल हैं, उसके जो हाँ फाइल और मफूल हैं वो बाप के नाम से आते हैं। और जो हाँ, दूसरे हैं सुलासी मुजर्रद के, उनके फाइल और मफूल जो है, वो उनके उनको उनके वो बनाने का तरीका और है, इन दोनों का तो, और इस वजह से इनके फाइल में डिफरेंस है। देखें, जो रुका ही है ना, ये हमने पिछली वर्स में किया था, राकीन यहाँ पे बनता है। सुजूद जो है ना, इस पे साजिदीन भी बनता है। इना मा इन्नहु मा साजिदीन, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, इनके ये वाले वर्ड्स भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आप हम्म, चली गए हो सर्फ में, मैं कह रहा हूँ वापस नहू की तरफ आओ। ठीक है, नहव के हिसाब से ताइफीन और आकिफीन कौन से प्लूरल?
ये साले। जो है ना, ये जमा मुज़क्कर सालिम। एग्जैक्टली। और रुक्काई और सुजूद कौन से हैं? ये दूसरे हैं मुकस्सर। हाँ, ब्रोकन प्लूरल आ गया। पीछे आ गए ह्यूमन, ह्यूमन प्लूरल नंबर वन। रुक्काई जो है ये ब्रोकन प्लूरल आ गया। यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है? यहाँ पे ये डिफरेंस आता है कि जब आप ह्यूमन प्लूरल लेते हो तो उसमें भी प्लुरैलिटी होती है, लेकिन जब आप ब्रोकन लेते हो तो ब्रोकन में प्लुरैलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब रुक्का और सुजूद जो है, सुजूद मीन ज्यादा लोग हैं एज कंपेयर टू साजिदीन। ठीक है, साजिदीन कम है, सुजूद में लोग ज्यादा आते हैं। नहू के हिसाब से अगर हम बात करें, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल हैज अ डिफरेंट नंबर, और जो सॉरी, ह्यूमन प्लूरल हैज अ डिफरेंट नंबर, हैज अ डिफरेंट टोटल नंबर प्लूरैलिटी, और जो ब्रोकन प्लूरल है दैट हैज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जब आते हैं तो वहाँ वो वाले जो प्लूरल्स आपके बनते हैं वो सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो ब्रोकन है वो फिर सबके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी फिर प्लूरल जो है वो ज्यादा बन जाते हैं। अब इसको देखें, ताइफीन, वो लोग जो तवाफ करते हैं। अब जो लोग तवाफ करते हैं वो सबसे थोड़े हैं। वल आकिफीन, और जो लोग एतकाफ करते हैं, जो एतकाफ करने वाले हैं वो तवाफ करने वालों से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो बैतिया है, ठीक है, दिस डज नॉट जस्ट मीन खाना काबा। ठीक है, ऑल दो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के साथ जब आप बात कर रहे हो तो खाना काबा पे ही बात कर रहे हो, लेकिन जो आगे वाली बात है, ताइफीन, आकिफीन, तो यहाँ पे खाना काबा को भी आप ले सकते हो, ओवरऑल वर्ल्ड को भी ले सकते हो, आप इन दोनों में से कुछ भी ले लो। ताइफीन तवाफ करने वाले काम है, आकिफीन जो लोग वहां पे बैठते हैं एतकाफ पे, वो उससे ज्यादा है। ठीक है, रुक्का, जो आकिफीन है उससे कई ज्यादा है जो लोग रुकू करते हैं। ठीक है, और रुकू एक होता है तो सजदे दो होते हैं तो रुकू से कई ज्यादा लोग हैं जो सजदा करने वाले हैं, सजदे ज्यादा हो गए। तो दिस ऑल्सो पॉइंट्स टूवर्ड्स अ प्रोग्रेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, और इस तरह की जो न्यूमरलिटी है ये आपको कुरान में मल्टीपल टाइम्स मिलेगी, या तो स्टेटस के हिसाब से लोएस्ट टू हाईएस्ट जैसे यहाँ पे आया है। ठीक है, इस हिसाब से आपको मल्टीपल चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, नहू के हिसाब से समझ आएगी बात? हमजा भाई, रुकू और सुजूद में वो क्या नॉन लिविंग थिंग भी आते हैं? ये कॉन्सेप्ट मेरा तो क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं, पूछ रही आते यही हैं, आते ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन नंबर ज्यादा है ना, यहाँ पे उसके नंबर को हिंट दिया जा रहा हूँ। वो ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ नॉन, कहते हैं ना, मतलब ये पेड़ वगैरह भी रुकू सजदा करते हैं, ये मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्या वो भी इसमें इंक्लूड हो रहे है, तो उनके लिए हम मस्जिदें क्यों साफ कर रहे हैं? वो तो जहाँ है वहां करें। हैं? ठीक है, सही। वो पूरा पूरी क्लॉज देखो ना। अच्छा, सही है, हाँ। जो बच्चे जिनको अरेबिक नहीं आती, ये वाली जो हमने पिछले 5 मिनट में बात की है, समझ आई है या मैं थोड़ा और समझाऊं? अस्सलाम वालेकुम भाई। थोड़ा सा वालेकुम समझा सलाम। दें, 1 मिनट का समझा दें बस, थैंक यू। 1 मिनट 1 मिनट का समझा दूं, चले, हाँ स्टॉप वॉच ऑन मतलब एक करें, बीच का समझा दें, स्टॉप थैंक वॉच यू। ऑन करें। अच्छा, हमजा देखिए, भाई, 1 मिनट का समझा दें और 5 मिनट की ना अरेबिक की मोटिवेशनल स्पीच भी दे दें। हाँ, अरेबिक ये सीखो ठीक सारे। है, ठीक अब है। बात सुनो, काफिर सिंगुलर है। ठीक है, बाजी माइक म्यूट नहीं करना, बात समझ में नहीं आई या म्यूट करें। काफिर सिंगुलर है, बात समझ आई? जी। काफिरीन सामने वाले कुछ लोग हो गए, कुछ कुछ लोग हैं जो काफिरून। ठीक है, कुल या अय्युहल काफिरून, जो जी। सामने काफिर हैं, जो बहुत ज्यादा काफिर हैं, उनके बारे में बात हो रही है। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है कुफार की, तो दैट मीन्स कि उधर पे बहुत ज्यादा की बात होगी ना। ठीक है, अब काफिरून, काफिरीन, कुफार, ये तीनों के तीनों काफिर के प्लूरल्स हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ, जो काफिरून और काफिरीन है ये तो आपको बताता है नसब जर। ठीक है, सॉरी, जो नसब जा रहा है वो दोनों के दोनों काफिरीन, काफिरीन में आता है। काफिरून जो है वो आपका आ जाता है रफा। ये आपको सॉर्ट ऑफ उसकी प्लेसमेंट बता रहा होता है कि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है। लेकिन जो काफिरून काफिरीन है, इसको अगर आप कंपेयर करोगे कुफार के साथ, तो कुफार में क्या होता है कि काफिर वर्ड सेम है। ठीक है, जैसे साजिदीन, साजिद वर्ड उधर ही है, आगे ईना ऐड हुआ है।
आकिफ वर्ड पूरा है, आगे ईना ऐड हुआ है। तो जब इस तरह से एंड पे मुरक्कब कोई एक वर्ड ऐड हो जाता है, कोई दो लेटर्स ऐड हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं कि जो पीछे वाले हैं उनको इन्होंने सस्टेन किया। दिस इज डन स्पेसिफिकली फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अलावा ये काम नहीं किया जाता। लेकिन जैसे कुफार है, तो उसमें काफ फा रा को ब्रेक करके बीच में अलिफ डाल दिया गया, ठीक है। सुजूद, सीन जीम दाल, इसको ब्रेक करके बीच में वाव डाल दिया गया। तो जब ऐसे अलिफ या वाव बीच में आता है तो इसको कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, नॉन ह्यूमन बींग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दिस गिव्स अ हायर नंबर, ठीक है, कि ये जो है ये ज्यादा नंबर होते हैं, ठीक है। जो अरेबिक है ना, अरेबिक में प्लूरल की भी टाइप्स होती है, बिकॉज अरेबिक इज स्पेसिफिक, राइट। सिंगुलर होता है, सिंगुलर के बाद पेयर होता है, फिर पेयर के बाद प्लूरल होता है 3 to 9, पेयर होता है 2 people, फिर होता है 3 to 9, उनके लिए होता है जमाउल किल्ला। 3 to 9 के बाद फिर होता है आपका कलेक्टिव प्लूरल फॉर अ फ्यू, लाइक अ फ्यू के बाद फिर होता है सम के बाद होता है मैनी। जो सम होता है उसके ऊपर आता है ह्यूमन ब्रोकन, जो मैनी होता है उसके ऊपर आता है, सॉरी, जो सम होता है उसके ऊपर आता है ह्यूमन सिंगुलर, और जो आता है आपका मैनी उसके ऊपर आपका आता है ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल की अरबिक के अंदर कम से कम नहू के हिसाब से 6 टाइप्स है, लेकिन बीच में आप बलागा और बाकी चीजें डालो तो ये 6 से भी ज्यादा टाइप्स बन जाती है। तो प्लूरल की मल्टीपल टाइप्स है। ये जब आप अरेबिक पढ़ लेंगे या थोड़ा सा नहू का कोर्स कर लेंगे तो फिर आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी कि अच्छा कौन सा वर्ड किस तरह से कैसे ऑपरेट कर रहा है और वो कैसे आ, ठीक है। तो अरेबिक सीखो या फिर टाइम पे डिक्शनरी खोलो, दो में से कुछ भी खोलो, चल जाता है काम। ह्यूमन बीइंग के अलावा वो भी ना जिन और फरिश्तों के लिए भी आता है ना। वही अ, बात है, उसके लिए मस्जिदें क्यों साफ कर रहे हैं हम? हाँ नहीं नहीं, जनरली जैसे जनरली कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं ना तो प्लूरल्स जनरल का वो। कॉन्सेप्ट में तो फिर ह्यूमन बीइंग के जो अच्छा ये ह्यूमन की बात करें, हाँ ह्यूमन जो है वो आकिलीन के लिए आता है। आकिल का मतलब होता हाँ है ह्यूमन बीइंग्स, जिन्नात एंड फरिश्ते, हाँ 3 स्पीशीज, ठीक। नाम उसका ह्यूमन ह्यूमन प्लूरल है, लेकिन आते तीनों ऐसा, ठीक है। उसको ह्यूमन इंटेलिजेंट, प्लूरल बोलते हैं, सालिम जमा सालिम को बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में तो ह्यूमन प्लूरल कहते हैं, ह्यूमन सिंगुलर। अच्छा। हाँ इंग्लिश में सिंगुलर। ह्यूमन सिंगुलर, ह्यूमन सिंगुलर, अच्छा सही है, ठीक है। ठीक है। ह्यूमन ह्यूमन सिंगुलर, फिर उसके बाद होता है ह्यूमन सिंगुलर फेमिनिन, वो प्लूरल की फिर आगे टाइप होती है ना। तो आगे फिर उसके आता है ब्रोकन आता है, फिर नॉन ह्यूमन ब्रोकन आता है, फिर और भी चीज होती है। अच्छा, कितना अरेबिक लेसन ठीक था इतना? अच्छा जी, किसी ने कोई और पॉइंट ऐड करना है? क्योंकि हमारे पास टोटल आधा घंटा रहता है, आधे घंटे में अगली वर्स कंप्लीट तो होनी नहीं। तो आप लोग बताएं कि इस पे थोड़ी सी बात करें, सेशन एंड करके क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करें, या अगली वर्स जितनी होती है उतनी कर। हम अगली वर्स कर लें प्लीज। अगली वर्स, दोज पीपल हु अग्री विद दिस प्लीज रेज योर हैंड्स, क्लिक ऑन मोर, देयर इज इमोशंस, क्लिक ऑन दैट। हैंड रेज करना आता है बच्चों? Okay. हाँ, हजरत इब्राहिम का बताना था, वो तो मैं भूल ही गया। चलो हजरत इब्राहिम के बारे में बात करते हैं। चल बच्चों हैंड नीचे कर लो, अब हम हजरत इब्राहिम को स्टडी करते हैं। हजरत इब्राहिम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। हजरत इब्राहिम इज समवन जिनके जो वालिद साहब थे वो एक बुत परस्त थे। उनकी जो पूरी कौम थी वो बुत परस्त थी। और जैसे हिंदू है ना, बीच में दिए जलाते हैं, आग जलाते हैं, हजरत इब्राहिम के जो गांव वाले लोग हैं या जो उनके एरिया के लोग हैं वो ये काम किया करते थे। अब हजरत इब्राहिम जो है, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो हमें मिलती है कि वो हजरत इब्राहिम की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला करती थी। क्योंकि जो आपके पास मेराज की अहादीस आती हैं उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन करते हैं कि हजरत इब्राहिम से सबसे ज्यादा करीबी जो शख्स मुशाबहत में था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। हैविंग दैट सेड, हजरत इब्राहिम जो हैं उनकी ना शुरू से एक इंटेलेक्चुअल आदत थी। वो इंटेलेक्चुअल आदत क्या थी कि ही वॉज अ लॉजिकल एंड अ क्रिटिकल थिंकर।
क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पे जो आजकल चूरन बेचा जा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है टू एक्चुअली थिंक द रीजंस बिहाइंड इट. ठीक है, नॉट टू गेट इनटू एवरीथिंग, बट ही यूज्ड टू आस्क हिमसेल्फ बिगर क्वेश्चंस. अब हजरत इब्राहिम वॉज एन इंटेलिजेंट गाय एज वेल. ठीक है, उनकी वाइजनेस, जितने वो एक, हजरत इब्राहिम का जिस तरह दिमाग चलता है, जितने वो ज़हीन है, ठीक है, आपकी सोच है, ये वाला जो सेक्शन है जब हम कंप्लीट करेंगे ना, तो यू वुड सी हाउ वाइज हजरत इब्राहिम वाज, कि उन्होंने किस तरह से ये पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन कैरी की, क्योंकि ये पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन हजरत इब्राहिम और अल्लाह ताला के दरमियान हो. ठीक है, अब ही वॉज अ वाइज पर्सन. एंड वाइज पर्सन होने के साथ साथ जो हमारे पास आता है, कि हजरत इब्राहिम जो है, उन्होंने कहा कि जो सूरज है ये मेरा खुदा है. और फिर उन्होंने बोला, सूरज जब गरूब हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं, सूरज तो गरूब होता है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हजरत इब्राहिम को ये नहीं पता था कि ये सूरज को मैं खुदा बोलूंगा तो ये गरूब होगा मगरिब के टाइम पर? ठीक है, ऑब्वियसली पता था. तो उन्होंने, कुरान में भी ये आता है कि हजरत इब्राहिम ने कभी शिरक नहीं किया. ठीक है, तो वहां पे फिर ये वाली बात आती है कि यार फिर ये वाली कहानी कहाँ जाएगी. उन्होंने वाकई, हजरत इब्राहिम ने अपने अपने से ये सवाल किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि ये सूरज मेरा खुदा है. अच्छा, फिर उसको देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, फिर मगरब टाइम आ गया, ओहो मैं तो ये भूल ही गया था. ऐसे नहीं हुआ. उन्होंने बोला कि यार ये सूरज खुदा हो सकता है. फिर उनके दिमाग में फौरन क्लिक हुआ कि यार ये तो मगरब टाइम गरूब हो जाएगा. नहीं, ये नहीं हो सकता. चांद हो सकता है. नहीं, ये भी नहीं हो सकता. ही थॉट अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स, कि यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. एंड दिस इज बिफोर, दिस होल थिंग इज बिफोर नबूवत. वो सोच रहे हैं. नोट करें, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में जाया करते थे, वो भी इसी तरह के तफक्कुर में बिजी होते थे. ठीक है, कि मैं किसी तरह समझ जाऊं कि ये कायनात कैसे चल रही है, ये सिस्टम क्या चल रहा है, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा. हजरत इब्राहिम वाज द सेम, कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, फिर क्या है. फिर उन्होंने एक कंक्लूजन पे वो पहुंचे कि ये सारी चीजें इतने ऑर्डर में, इतने प्रिसाइज ऑर्डर में चल रही हैं, अपने टाइम पे चल रही हैं, तो कोई बंदा होगा, कोई शख्स, कोई एंटिटी होगी ऐसी जिसने इसको बनाया होगा. वो एंटिटी बनाने वाली खुदा हो सकता है, कि अगर किसी ने इतना कुछ बना लिया तो वो मुझे भी बना ही सकता है. इस कंक्लूजन पे हजरत इब्राहिम पहुंचे. ठीक है, और वो पहुंच के फिर जब नबूवत उनको मिली, तो नबूवत मिलने के बाद उन्होंने ये वाली चीज एक बच्चे के एक टीनेजर के दिमाग में घुस जाए, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करेगा. ठीक है, पेरेंट्स से जब वो डिस्कस किया करते थे तो उनके अबू कहते होते थे, यही कहेंगे कि भाई ठीक है, अब कह रहे हो ठीक है. अब ज्यादा से ज्यादा ये कहते होंगे, यार मेरा दिमाग ना खराब कर, जो तू सोच रहा है बस सोचता रहे. ठीक है, दिस वाज लाइक द स्टार्टिंग बिफोर नबूवत. जब हजरत इब्राहिम पे नबूवत आई, फिर क्या टेस्ट है? फिर पहला टेस्ट ये होता है कि आपने घर वालों को मनाना है. घर वाले बात नहीं सुनते. घर वाले बड़े स्पेशल लोग होते हैं, वो बिल्कुल बात नहीं सुनते होते. ठीक है, आप लोग जितने हो अपने घर वालों को एक दफा मना के दिखा दो कोई भी दीन की बात पे. उन्होंने कहना है कि बेटा तुम जब छोटे से थे ना, तब से पैम्पर बांधते आ रहे हैं तुम्हें हम. ठीक है, तो जब छोटे से थे हम, तब से तुम्हें पैम्पर बांधते आ रहे हैं, अभी आगे तुम हमें दीन सिखाओगे. तो इस तरह के जो अलकाबात और जो बातें होती है ना, दुनिया जान के लोग बात मान लेते हैं, हम भाई बहन नहीं मानते होते. ये पहला टेस्ट था हजरत इब्राहिम पे, कि अपने वालिद साहब को उन्होंने दावत देनी है. ऑब्वियसली अब्बा जी ने नहीं माना. वो होता ना, अब्बा नहीं मानेंगे, तो अब्बा ने नहीं माना. फिर हजरत इब्राहिम पे जो नबूवत का फिर दूसरा टेस्ट था, कि चलो घर वाले अगर नहीं मान रहे तो मैं बाकी लोगों को दावत दूं. बाकी लोगों ने भी नहीं माना. उन्होंने फिर क्या तरीका इख्तियार किया, जब कोई भी नहीं मान रहा था, उन्होंने एक, जब वो सारे के सारे एक मेला था उधर गए, तो उन्होंने सारे के सारे बुत तोड़ दिए और खुद से, और हथौड़ा बड़े बुत के कंधे पे रख दिया. जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला कि इब्राहिम ये तुमने किया, क्योंकि तुम ही थे पीछे, हो तो कोई था ही नहीं, या बता दो किसने किया, कोई जानवर आया था क्या हुआ? तो हजरत इब्राहिम ने बोला मुझे क्या पता, वो उसके कंधे पे है, उसने किया होगा, पूछो उससे जाके. उन्होंने कहा यार तुम्हें पता नहीं है, वो बात नहीं कर सकते. तो हजरत इब्राहिम ने बोला कि तुम उसकी इबादत कर रहे हो जो बात नहीं कर सकता, कम अज कम अल्लाह ताला की इबादत कर लो. तो उन्होंने सारे मोहल्ले वाले भी अपने अगेंस्ट कर लिए. मोहल्ले वाले अगेंस्ट करने के बाद फिर अगला जो उनके ऊपर ऑर्डर आया वो आया कि जी अभी मोहल्ले वाले अगेंस्ट हो गए हैं, तो चलो फिर स्टेट लेवल पे चलते हैं. ठीक है, ये नहीं सुन रहे तो स्टेट वाले सुनेंगे. स्टेट लेवल पे जब गए तो जो आगे बादशाह सलामत है, उन्होंने बोला जी आग भड़काओ,
اس کو آگ میں پھینکو تاکہ باقی لوگ بھی اسے کچھ سیکھیں اور وہ پھر ہم پہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے. جب یہ والی بات آئی حضرت ابراہیم نے بولا چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو جب پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آپ ٹھنڈے ہو جاؤ. اور جب حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم اور یہ وہ آگ تھی کہ اتنی بھڑکائی گئی کہ لوگ قریب نہیں جاتے تھے, دور سے ڈنڈا پھینک دیتے. اور حضرت ابراہیم کو ابھی پھینکنے کے لیے کوئی جا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ خود جل جاتا, تو ان کو کیٹاپولٹ میں ڈال کے پھینکا تھا دور سے. ایک بندے کو کیٹاپولٹ میں پھینکو, اس کی ہڈی بھی نہ ٹوٹے, اس کو خالی پتھروں پہ پھینکو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. لیکن اس کیس میں ان کو آگ میں پھینکا گیا اینڈ وہ چل کے وہاں سے باہر آ گئے. انہوں نے بولا جی ہاں جی ہن دسو کی کرنا. وہ بیوقوف لوگ انہوں نے پھر نہیں مانا. ٹھیک ہے. اب جب پھر نہیں مانا تو اب حضرت ابراہیم جو ہیں ہی گاٹ اولڈ. دعویٰ نہیں چھوڑا لیکن ان کا جو دعویٰ تھا وہ پھر ایک نارم بن گیا. ٹھیک ہے کہ یہ بندہ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا. جو حضرت نوح کے ساتھ جو وہ کرتے تھے وہ والا کام نہیں کیا. حضرت ابراہیم کو تنگ ضرور کیا کرتے تھے باتیں کرنا اس طرح سے, لیکن ان کو زیادہ انہوں نے فزیکل والا کام حضرت ابراہیم کے ساتھ اتنا نہیں ہوا اس آگ کے بعد, کیونکہ آگ میں سے تو وہ سلامت باہر آ گئے تھے. انہوں نے بولا اس کو کیا ہی کرنا ہے. پھر حضرت ابراہیم کے جو ملت تھی وہ تھی کون؟ ان کی بیویاں اور ان کے بچے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم پہ کوئی ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے. تو ان کی جو اسلامک ڈسکشن ہوتی تھی ادر دین دعویٰ, ٹھیک ہے, جیسے بندہ ہوتا ہے نا کہ دعوے کے لیے قرآن کی کچھ آیات لے جاتا ہے کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کو پروف کرے سائنٹیفک پروف, اس کے بعد جیسے ہم ابھی بیٹھ کے تدبر کریں یہ ان کے پاس یہ کام کرنے کے لیے ان کی بچے تھے اور ان کی بھی ازواج تھی. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی نہیں تھا. اب حضرت ابراہیم جو ہیں ان کی جو تقریباً ساری جوانی ہے وہ دعوے کے کام میں نکل گئی اور ان کی اولاد بھی نہیں ہوئی. ہی واز ان ہز 80s جب ان کو حضرت اسماعیل کی بشارت میں تھی. ٹھیک ہے کہ ایسے ابھی آپ کو ایک بیٹا ہوگا حضرت اسماعیل. اور پھر اس کے بعد ان کو حضرت اسماعیل ہوئے تو حضرت اسماعیل پہلے تو ان کی جو مسز ہیں انہوں نے حضرت اسماعیل کی جب بشارت ملی تو اس کے بعد پھر ان کو بشارت ملی حضرت اسحاق کی, اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی. ٹھیک ہے کہ آپ 80s میں ہیں تو نہ صرف آپ اپنی ابھی اولاد دیکھیں گے بلکہ اس کے بعد آپ اپنے گرینڈ چلڈرن بھی دیکھیں گے. مطلب یو آر گونا لیو اے لانگ لائف برادر. ٹھیک ہے. اور ان کی جو وائف ہیں وہ اتنا شوق ہوئی, جیسے وہ جب آیات ہم ڈسکس کریں گے تو ان کی وائف نے نا لٹرلی وہ جو ان کے ایکسپریشنز ایکسپلین ہوئے ہیں, انہوں نے نا اپنے ماتھے پہ یوں ہاتھ مارا اپنے منہ پہ کہ یار میں اس ایج میں آ کے. ٹھیک ہے. لٹرلی ان کے جو ایکسپریشنز ہیں, یہ نہیں کہ وہ ڈس رسپیکٹ کر رہی اپنے ہسبینڈ کو, پر ان کے ایکسپریشنز ہیں میں اس ایج میں آ کے اور اس یہ بندہ باپ بنے گا. ٹھیک ہے. جو 80 سال کا ہو گیا. کم آن ڈوڈ کیا بات کر رہے ہو. اینڈ شی از ٹاکنگ ٹو حضرت جبرائیل دیٹ وے. ٹھیک ہے. ٹو اینجلز ناٹ حضرت جبرائیل, اینجل تھا. ٹھیک ہے. جو کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل تھے لیکن اس میں اینجل تھا. شی از ٹاکنگ ٹو اینجلز دیٹ وے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اینڈ پھر اینجل نے آگے سے بولا دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھو. اور یہ ہوگا نہیں, یہ شروع ہو گیا ہے. یو آر آلریڈی پریگننٹ ود حضرت اسحاق. اینڈ نیم آبویسلی اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا, یہ نام ہے. ٹھیک ہے. جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی, میں نے کہا کہ جو نام ہے نا وہ اس کے بھی روٹس ہوتے ہیں. اسماعیل از لائک ہیبرو کے اندر اسما از سننا. ٹھیک ہے. جیسے عربک کے اندر اسی کا جو سارٹ آف روٹ یا اس کا جو ایک فارم بنتی ہے وہ ہے سمی. تو اسما مینس ٹو ہیئر, ایل مینس اللہ. تو اسماعیل مینس اللہ سنتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ جو 80 ایئرس کا ہو گیا ہے, ان کی ابھی اولاد نہیں ہے, اور اچانک سے اللہ تعالیٰ بولے کہ ہاں جی یہ لو اولاد. ٹھیک ہے. تو وہ دیکھ کے حضرت ابراہیم واز لائک اسماعیل, مطلب اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, واقعی بات سنتے ہیں. حضرت ابراہیم واز دیٹ ہیپی ود حضرت اسماعیل. اینڈ پھر جو اگلا ٹیسٹ آیا وہ آیا کہ اب جو چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ نا پیرنٹس کا پیار اتنا نہیں ہوتا. پیرنٹنگ کی ٹیکنیکس ہوتی ہے نا ایج کے ساتھ چینج ہوتی ہیں. چھوٹا بچہ اس کے ساتھ مدر لو زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ابا جی ہوتے ہیں وہ بیچارے پیمپر اور دودھ میں پھنسے ہوتے ہیں, وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں. اما جی کا پیار تھوڑا زیادہ ہوتا ہے.
لیکن جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جب وہ چلنے پھرنے والا ہوتا ہے، جب وہ بات کرنے جوگا ہوتا ہے، تو اب اس کے فادر کو زیادہ مزہ آتا ہے کہ ہاں اب میں اس کے ساتھ گپ شپ ماروں گا، اس کے ساتھ میں پارک جاؤں گا، کھیلوں گا. تو حضرت ابراہیم being the elitist person, ٹھیک ہے، اینڈ being a role model in his 90s، ٹھیک ہے، like late 80s and 90s، حضرت ابراہیم is playing with حضرت اسماعیل who's a kid. ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے چلنا پھرنا سارٹ آف بھاگنا شروع کیا کہ وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل جو ہے وہ بھاگ سکیں، وہ کھیل سکیں. اور اس لیول پہ لے جا کے حضرت ابراہیم کو آرڈر نہیں آتا، حضرت ابراہیم کو ایک خواب آتا ہے کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز ذبح کریں. اینڈ الٹیمیٹلی اس خواب کی جو تعبیر ہوئی وہ کہ ان کی سب سے قیمتی چیز حضرت اسماعیل ہے، تو وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں. حضرت اسماعیل کی جو نیچر تھی نا وہ بہت ڈوسائل تھی. حضرت ابراہیم کی جو تھی وہ تھی ایک انٹروورٹ بندے تھے، لیکن وہ ہوتا ہے نا بندہ جب بات پہ پھنس جاتا ہے تو پھر وہ جواب لاجیکل دیتے تھے. ٹھیک ہے، جواب ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن وہ جواب دیا کرتے تھے. حضرت اسماعیل کی جو نیچر تھی وہ بہت ڈوسائل تھی. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج کے، ٹھنڈا رہنا، کوئی بات نہیں، ایوری تھنگ فائن، دیٹ واز حضرت اسماعیل. تو اب حضرت ابراہیم جو ہے انہوں نے جب حضرت اسماعیل سے بات کی، حضرت اسماعیل نے بولا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، کیا مسئلہ ہے. حضرت ابراہیم جن کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، 80s میں جا کے ملے ہیں، 90s میں جا کے، مطلب ارلی 90s یا لیٹ 80s کی بات ہے کہ آرڈر آ جاتا ہے کہ جی ذبح کرنا. آرڈر نہیں آتا ہے، خواب آتا ہے. اینڈ حضرت اسماعیل کو وہ لے کے جاتے ہیں اور وہ یہ کام کرنے لگتے ہیں. تو وہاں پہ پھر جنت سے دمبا آتا ہے اور حضرت اسماعیل جو ہے وہ سائڈ پہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے. یہ جتنے ٹیسٹ حضرت ابراہیم پہ آئے یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم نے پورے کیے، اور کسی ایک ٹیسٹ پہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں بولا کہ میں نے نہیں کرا. حضرت اسماعیل کی جب پیدائش ہوئی، ایک پیرنٹل نیڈ جو فادرلی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، میں نے اپنی وائف کا خیال رکھنا ہے، اور میں نے اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے، میں نے اس کی ضروریات پوری کرنی. پہلا مائنڈ سیٹ ایک میل کے دماغ میں یہی آتا ہے. حضرت ابراہیم کو کیا آرڈر ملا؟ ان دونوں کو لو، جیروسلم سے لو، کیونکہ جیروسلم واز پلیس جہاں پہ کھیتی باڑی اور گرینری اور ویجیٹیشن یہ سب ہوتا تھا. ادھر سے لو اور تم ساؤتھ کی طرف ٹریول کرو، اور ساؤتھ کی طرف ٹریول کر کے ریگستان کے اندر ایک پہاڑ کا ٹیلا ہے، اس کے اوپر ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ گئے، انہوں نے ان دونوں کو چھوڑا اور حضرت ابراہیم چل دیے. اور پیچھے سے حضرت حاجہ نے بولا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم سے کچھ بولا نہیں گیا، which shows کہ he was emotional. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا آرڈر ہے کرنا ہے. یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں مشورہ کروں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس ٹھیک ہے جانا چھوڑ کے. حضرت حاجرہ نے پھر آگے سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اشارہ کیا ہاں. تو حضرت حاجرہ نے بولا بس آپ بے فکر ہو کے جائیں، آگے اب میرا کام. ٹھیک ہے، آپ جس نے حکم دیا وہ کچھ نہ کچھ کرے گا، آپ جاؤ. اینڈ حضرت ابراہیم لیفٹ. اب اس کے بعد حضرت حاجرہ کی سٹوری تو پتہ ہے، صفا مروا کے درمیان انہوں نے چکر لگائے اور پیچھے سے چشمہ نکلا، یہ ساری چیزیں. حضرت ابراہیم کی سٹوری کوئی بھی نہیں بتاتا کہ جو وہ جیروسلم واپس پہنچے ہیں ان کے دماغ میں کیا چاہتا. انہوں نے پیچھے بیوی اور بچہ چھوڑا ہے جو ان کو 80s میں جا کے ملا ہے، جس کی پیدائش پہ وہ اتنے خوش تھے. ان کو وہ بچہ ابھی گود میں ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، اور اس کو وہ ایک ریگستان کے اندر چھوڑ کے واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا بس ٹھیک ہے جانا ہے، بات ختم، دوسری بات ہی نہیں. ٹھیک ہے، دس از ہو حضرت ابراہیم از اکارڈنگ ٹو اسلامک لٹریچر. ٹھیک ہے، اقبال بھائی آپ کا کوشچن ہے. ہاں، کوشچن میں سے وہ والا پارٹ ہے تھوڑا سا مس ہو گیا، یا آئی ڈونٹ نو آپ اس پہ روشنی ڈال سکو کہ ان کی جو پہلی بیوی تھی اور پھر دوسری شادی ان کی کیسے ہوئی؟ وہ دیر واز اے ٹریول آئی تھنک ٹو ایجپٹ، اور پھر وہاں پہ ان کو دوسری شادی کرنی پڑی. تو آئی ڈونٹ نو آپ نے آن پرپز اس کو چھوڑ دیا یا ویسے ہی شارٹ کیا. میں نے تو میں نے اس کو آن پرپز چھوڑا تھا کیونکہ ٹیسٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت حاجرہ ان کی پہلی حضرت سارہ ان کی پہلی وائف تھی جو کہ جیروسلم سے تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جب ایجپٹ میں ٹریول کیا تھا تو حضرت حاجرہ ایجپشن پرنسس تھیں. تو ان کے ساتھ پھر انہوں نے دوسری شادی کی تھی اور پھر ان کو لے کے یہ واپس جیروسلم گئے تھے. وہاں پہ ان کی حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، اور پھر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو یہ مکہ کی ویلی میں چھوڑ آئے تھے.
اور یہ جو اپنا یہودیوں اور عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے کہ وہ وہ میں بھی حضرت ایکسپلین کروں گا، ابراہیم. اچھا وہ بس. میں بھی ایکسپلین کروں گا، ابھی میں نے صرف اسلامک پرسپیکٹو ایکسپلین کیا. ٹھیک. تھینک. ٹھیک ہے، اسلامک پرسپیکٹو میں کسی کا کوئی کوشچن حضرت ابراہیم کو لے کے یا حضرت اسماعیل کو لے کے؟ سب کچھ فٹ فاٹ. یوزلی اس پہ کوشچنس نکلتے ہیں، بٹ سم ہاؤ یو گائز آر سو گریٹ. یا تو میں اتنا اچھا ٹیچر ہوں کہ تم لوگوں کو سب سمجھ آتا ہے، یا تم سارے کے سارے اتنے بھوندے ہو کہ میں جو کہتا ہوں آنکھیں بند کر کے استاد جی نے کہا ٹھیک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، خدا کے بندو سوال پوچھ لیا کرو. اچھا، کمنگ ٹوورڈز دا جیوش پرسپیکٹو. جیوز کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ حضرت ابراہیم جو ہے ان کو ٹیسٹ دیے گئے تو انہوں نے آگے سے بولا ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کو حضرت ابراہیم دکھائے گئے ہیں جو جیوش کلچر ہے اس میں ایز این آرگیومنٹیٹو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آئے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے ملے. فرشتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آئے، حضرت ابراہیم سے ملے، اور حضرت ابراہیم نے بولا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ میں تمہارا خدا ہوں. تو انہوں نے بولا نہیں، تم تو خدا ہو ہی نہیں سکتے، تم تو انسان ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ روشن جلوہ دکھا اور بولا کہ وہ دیکھو سورج، ہاں یہ دیکھو بھی میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو یہ والا پورا کا پورا وہاں پہ چینج. ٹھیک ہے، یہ چینج ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کو جب کہا گیا کہ آپ نے اپنے فادر کو جا کے تبلیغ کرنی ہے یا اپنے گاؤں والوں کو تبلیغ کرنی ہے، تو حضرت ابراہیم رادر دین گوئنگ، حضرت ابراہیم اسٹارٹیڈ آسکنگ کوشچنس کہ نہیں وہ میں ان کو کیسے تبلیغ کروں، وہ تو میری بات نہیں سنیں گے، مجھے آپ اسٹریٹجی بتائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجی بتائی تو اس پہ حضرت ابراہیم نے ورک کیا. ٹھیک ہے، مطلب دس از دا امیج آف حضرت ابراہیم دیٹ دے پورٹری. پھر جو ٹیسٹ ہے آگ والا، ٹھیک ہے، کہ ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم واز ویری نروس، اینڈ ٹو کام ہم ڈاؤن اللہ تعالیٰ کیم اینڈ ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو آگ میں لے کے گئے. اینڈ چونکہ حضرت ابراہیم نیو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو یہ مجھے لے جائیں گے. وہ انہوں نے اینجلز والا سسٹم بڑا ڈفرنٹ کیا ہوا، اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملٹیپل ٹائمز خود بالذات انسان کی شکل میں زمین گئے. ٹھیک ہے، جیوز وٹ کین یو سے. پھر آن ٹاپ آف اٹ اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اب یہاں تک کی سٹوری تو مور اور لیس کہیں نہ کہیں سے نا جوڑ لیتے ہیں. اس کے بعد نا ان کو پڑتی ہے اصل والی موت. وہ جو اصل والی موت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا آرڈر دیا کہ آپ کو، سوری، اللہ تعالیٰ آئے اور اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آپ جو ہو آپ کو اولاد ہوگی، اسماعیل کے آپ کو اولاد ہوگی. ٹھیک ہے، بس حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ نے دونوں نے بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ ہمیں اولاد کیسے ہوگی. حضرت سارہ کہتی ہیں کہ میں تو بانجھ عورت ہوں، مجھے تو بچہ نہیں ٹھہر سکتا. تو پھر حضرت سارہ نے کہا کہ دیکھو مجھے نہیں ٹھہر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہماری اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ آپ کی اولاد ہوگی. تو آپ کو اولاد کے لیے دوسری شادی کرنی پڑے گی، اور دوسری شادی میں افورڈ نہیں کر سکتی. تو آپ ایک کام کرو، یہ میری ایک باندی ہے جس کا نام حاجرہ ہے، آپ اس کے ساتھ فزیکل ریلیشنز قائم کر لو. باندیاں جیوش ہسٹری میں بھی، جیوش کلچر میں بھی الاؤڈ. تو حضرت ابراہیم نے ایک ویک ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو حضرت حاجرہ کے ساتھ جب یہ فزیکل ریلیشن شپس قائم کیے تو اس کے بعد پھر حضرت حاجرہ جو ہیں سنس شی واز ینگر تو ان کو پھر اولاد ہوئی جن کا نام پھر انہوں نے اشماعیل رکھا. ٹھیک ہے، اب جب اشماعیل کا نام رکھا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اسی کے کچھ عرصے کے بعد جو حضرت حاجرہ ہیں شی اسٹارٹیڈ گیٹنگ جیلس، کیونکہ ایک باندی سارٹ آف اٹینشن لے رہی تھی، اس کی اولاد اٹینشن لے رہی تھی. تو شی فورسڈ حضرت ابراہیم کہ اس کو میرے سامنے سے لے جاؤ، اس کو اس شہر سے لے جاؤ. اینڈ حضرت ابراہیم بینگ اے گائے آف ویک ایمان، انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کو مانتے ہوئے، ان کی بات مانتے ہوئے، حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو اٹھا کے ایک ویلی ہے، ایک سیکلوٹڈ پلیس میں، ویلی آف بکا، ٹھیک ہے، شیفا اور مورا دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان، وہ وہاں پہ چھوڑا. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ چھوڑا ہے تو ان کی وہاں پہ ایک سپرنگ بھی تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو لگا کہ یہ سپرنگ ہے، یہاں پہ پانی ہے، تو یہ بچہ جو ہے یہاں پہ نشو نما پا سکتا ہے.
کیونکہ ان کے مطابق تو بعد میں یہ ساری چیزیں نہیں نکلیں، کیونکہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ سارٹ آف ہی از ناٹ اے لیجیٹمیٹ سن، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی سارٹ آف ایک غلطی ہے کہ انہوں نے ایمان کی کمزوری کا مظاہرہ کیا. تو وہ وہاں پہ چھوڑا، انہوں نے دیکھا دو پہاڑ ہیں تو چلو ایک وینٹیج پوائنٹ بھی ہے، بیچ میں چشمہ بھی ہے، تو ڈیزرٹ ایک سیکلوٹیڈ ایریا ہے، کوئی بندہ ان کو تنگ بھی نہیں کرے گا، تو وہاں پہ وہ چھوڑا. اب وہاں پہ پھر کچھ لوگ آئے، وہ آباد ہوئے، تو وہاں سے عربین کلچر ایک سٹارٹ ہوا. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم واپس آیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کو حمل ٹھہرا، اینڈ دین ان کا جو اولاد ہے دیٹ واز نیمڈ اسحاق، اور پھر ان کو خوشخبری دی گئی کہ ان کی اب یہ اولاد ہوگی یعقوب، جن کا پھر نک نیم اللہ تعالیٰ خود رکھ رہے ہیں اسرائیل. ٹھیک ہے، اور ان کی جو اولاد ہوگی ان کو میں نے چن لیا ہے، آپ کو اور آپ کی اس لینیج کو میں نے چن لیا. دیز آر ناؤ دی چوزن پیپل، اور میں ان سے بار بار ملتا رہوں گا اور ان کو میں گائیڈ کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، تو جو حضرت اسماعیل ہیں وہ ساری کی ساری کرسٹ لینیج ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم جو ہیں ہی واز ویری ویک آف فیتھ، اور یہاں پہ جو یہ چیزیں ہیں تو یہ بہت اسٹرانگ ہے. تو کسی بھی جیو سے آپ پوچھو کہ حضرت ابراہیم کی لینیج سے یا حضرت ابراہیم کی سیرہ سے آپ کو کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ میسج ملتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو میسج ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات بغیر سوال کیے نہیں مانو. یو ہیو ٹو کوشچن اللہ پاک، یو ہیو ٹو کوشچن ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آرڈر بھی نہیں ملے، ان کو کچھ الفاظ اللہ تعالیٰ لفظ بولتے تھے. کلیمات از جمع القلہ. ٹھیک ہے، کلیمات از جمع القلہ. ٹھیک ہے، کلمہ مینز ایک لفظ، کلمات مینز 3 سے 9 الفاظ کے درمیان، کہ بات بھی پوری نہیں ہوئی، جملہ نہیں ہے، آیات نہیں ہے، عمل نہیں ہے، کلمات لفظ بولے اور انہوں نے بولا ڈن. ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بیوی ایک طرف کہے کہ مجھے دہی بلے کھانے یا مجھے گول گپے کھانے، آرڈر ہو گیا یا ریکویسٹ ہوگی. لیکن اگر بیوی بولے کہ یار مجھے نا دہی بلے کھانے کا دل کر رہا ہے میرا، یا مجھے دہی بلے بہت پسند ہے، یا گول گپے مجھے بہت پسند ہے، اینڈ ہسبینڈ بولے، یا پورا جملہ بھی نہیں، یا گول گپے جو ہے نا، اور ہسبینڈ بولے چل اٹھ آ جا کھا کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ایک بات ہے نا کہ آپ نے پوری لائن بھی نہیں بولی اینڈ دی ادر پرسن سارٹ آف اگری ٹو اٹ. اللہ تعالیٰ از سیئنگ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہ ہونا، کہ میں کچھ الفاظ ان کو جب کہے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو دیز آر ٹو ویری ڈفرنٹ پکچرز آف حضرت ابراہیم which are shown in similar religions. They just need to prove a point. اینڈ یہ جو پوری کی پوری چیزیں آتی ہیں قرآن پاک میں، جب بھی کسی انبیاء کی بات آتی ہے تو ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مثال بیان کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن میں جو کہانیاں آئی ہیں، جو قصے آئے ہیں، یہ مثال کے طور پہ آئے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو کہانیاں بتائی جائیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک از ناٹ اے اسٹوری بک، اٹ از اے بک آف لیسنس، اٹ از اے بک آف سائنس، اٹ از اے بک آف آیات. تو وہ جو لیسن ہے وہ کیا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ انبیاء کے بارے میں بتاتے ہیں. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے بارے میں جو یہ جیوز سارٹ آف جبڑیاں مارا کرتے تھے کہ یہ تو نبی ایسے تھا، تو یہ ایسے تھا، تو یہ ایسے تھا، ان کا کریکٹر ٹھیک کرنے کے لیے قرآن آیا ہے کہ یہ ویسا نہیں تھا جیسا تم لوگ کہہ رہے ہو. اصل میں جو انبیاء ہے، جو یہ نبی ہے یہ ایسا ہوتا تھا، جو یہ نبی ہے یہ ایسا ہوتا تھا. حضرت سلیمان کے بارے میں ہم نے پیچھے دیکھا، ٹھیک ہے، کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے. اور آج تک ہمارے ہاں الحمدللہ پاکستان کے اندر نقش سلیمانی کے نام پہ جادو کیے جا رہے. ٹھیک ہے، تو قرآن ڈڈ ناٹ کم just to give an account of this. It had a further reason. One was to explain a point, to elaborate a point, جو کہ اللہ تعالیٰ خود conclude کریں گے. And secondly, to safeguard and to uphold the respect of these people, these انبیاء جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، بہت اسپیشل ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ایکچولی میں کیا ہیں، اور اب ہم یہ اسرائیلیات کے اندر نہ پڑھیں اور ہم یہاں سے ان کا کریکٹر. اس میں کچھ لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کا کریکٹر نہیں نکالنا چاہیے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بائبل میں بھی یہ سٹوری ملتی ہے. تو ابھی ان لوگوں کے ساتھ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کے اندر جو ریزن اور جسٹیفیکیشن ہیں وہ ایسے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ابھی دونوں اینگل سے کلیئر ہو گئے. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پلیز پوچھیں، ادروائز سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں. سیشن ادھر اینڈ ہو جاتا ہے. whoever wants to leave, please leave.
ٹھیک ہے. اینڈ تھینک یو ایوری ون اور فار جب کرسچنس کیسے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ کمنگ. سملر ٹو جوز. ایگزیکٹلی دا سیم. ایگزیکٹلی دا سیم. جو کرسچنز ہیں ان کے دو چیزیں آتی ہیں. ایک حضرت ابراہیم کو جو وہ خدا آئے تھے وہ بیسیکلی حضرت عیسیٰ تھے, اور وہ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ پھر بعد میں آئیں گے اور وہ سارٹ آف اسی چیز کو کلمینیٹ کریں گے. نمبر ون. نمبر ٹو, جو ان کا اختلاف آتا ہے وہ آتا ہے حضرت عمران کی اولاد میں سے. ٹھیک ہے, جو اگلی سورہ ہے نا آل عمران. حضرت عمران واز بیسیکلی دا فادر آف حضرت مریم. ٹھیک ہے, تو عمران اینڈ پھر ان کی اولاد حضرت مریم اینڈ پھر ان کی اولاد حضرت عیسیٰ, اور حضرت مریم کے ساتھ پھر ان کے جو حضرت مریم کی کفالت کی تھی حضرت زکریا نے, ان کے پھر حضرت عیسیٰ کے کزن تھے حضرت یحییٰ. یہ جو پوری کی پوری جو اینڈ والی چین بنتی ہے, ٹیل اینڈ بنتا ہے, وہ سورہ آل عمران کے اندر پھر اس کے کانسیپٹ ڈسکس ہوں گے. تو دس ون بقرہ از مور فوکس آن, بقرہ مینس کاؤ, اور جیوز کا پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ کاؤ کے ساتھ ان کا کتنا پیارا ریلیشن شپ تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بعد میں آتے تھے, ان کی گائے پہلے آتی تھی, بچڑا پہلے آتا تھا. تو بقرہ ڈیلز ود دا جوش مینٹالٹی, اینڈ جو آل عمران ہے دیٹ ڈیلز ود دا کرسچن مینٹالٹی, اور ان دونوں کو کمبائن کرو تو آپ کی تقریباً 40-50% شریعہ ادھر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کا یہ تھا, لیکن ان سب کو کلیئر کرنے کے بعد, ان کے مائنڈ سیٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, تمہارا لیول کیا ہے, تم کس طرح سے چیزیں لے کے چلتے ہو. آج ابھی میں بتاتا ہوں کہ تمہارے سیٹس آف رولس کیا ہیں, کیونکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیٹ آف رول کوئی نہیں دیے, اوور آل جنرل موٹی موٹی بات کی. ٹھیک ہے, سیٹ آف رولس آگے آئیں گے. جب ہم جائیں گے نا سورہ آل عمران میں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ مائنڈ سیٹ ہمارا دوبارہ کلیئر کریں گے کہ یہ جو انبیاء کے بارے میں یہ کہانیاں لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو تم یہ باقی ریلیجنس کے ساتھ انٹریکٹ کرو گے یا ان سے جو تم چیزیں لو گے, وہ تم نے کیسے لینی, وہ سورہ آل عمران کے اندر آئے گی. تو ان دونوں کو جب آپ کمبائن کرو گے نا, تو آپ کا کافی حد تک جو ریلیجن کا ایک براڈر پرسپیکٹو ہے نا, کہ جو کہتا ہے کہ مجھے اسلام کا بالکل کچھ نہیں پتا, یہ 2 سورج آپ کمپلیٹ کر لو تو آپ کو اسلام کے بارے میں موٹا موٹا سا پتا چل جائے گا. ہاں نیٹی گریٹیز ہیں وہ آگے کور ہوتی جائیں گی, لیکن موٹا موٹا سب سمجھ آ جائے. اوکے, اینی ادر کوشچن. قرآن میں بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو صحرا میں چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا تھا؟ بالکل دیا تھا. According to Quran, this was the case. Any other question? باجی پلیز ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں, کیونکہ پھر اب کچھ